السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب، تو کہیے کیا حال احوال ہیں آپ سب کے؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ باقی جو تھوڑا بہت میرا گلا ڈسٹرب ہے اس کا اندازہ آپ سب کو آواز سے ہو ہی رہا ہوگا۔ تو جناب بات کرنی تھی ناول کی بات تو کیا کریں ہم۔ ناول کے بارے میں تو ہم بہت باتیں کر چکے ہیں۔ اصل میں ناول کے بارے میں ریویو ساتھ ساتھ اس لیے دے رہی ہوں کہ ناول بہت طویل ہے اور کہانی کے آخر تک جو ہے بہت سارے پوائنٹس اکثر میں بھول جاتی ہوں۔ دوسری جو کہانیاں ہوتی ہیں ان میں عمومی طور پر میں لاسٹ ایپیسوڈ میں ہی ریویو دیتی ہوں، لیکن اس میں ناول کی ہر ایپیسوڈ کے ساتھ ساتھ ہی ریویو بھی دیتی جا رہی ہوں تاکہ سننے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ ناول کس قسم کا ہے، وہ سننا چاہیں گے یا نہیں سننا چاہیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی اور کا وقت برباد ہو، کسی کو اس کے ٹیسٹ کے مطابق ناول نہ لگے تو وہ شروع میں ہی جو ہے وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے اور وہ ہٹ جائے، نہ سنے۔ تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح آپ شوق سے ناول سنتے ہیں، میں آپ سب کے لیے ناول پڑھتی ہوں، آپ کی فرمائش پر بھی ناول پڑھتی ہوں، اپنی مرضی کے بھی ناول پڑھتی ہوں، لیکن آپ سب کی دلچسپی تو ناول سے ہے نا، چاہے وہ میری مرضی کا ہو چاہے وہ آپ کی فرمائش کا ہو، تو آپ ناول شوق سے سنتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک شوق میرا بھی ہے پوئٹری ریکارڈ کرنے کا، شاعری پڑھنے کا، تو آپ سب تھوڑا سا ٹائم اسے بھی دے دیا کریں، اسے بھی سن لیا کریں۔ پوئٹری ویڈیو پر بہت کم ویوز آتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے ناول شوق سے سنتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کے شوق کو پورا کرتی ہوں نا آپ کو ناول سنا کر، تو آپ میرے شوق کو پورا کیا کریں، جو میں شاعری پڑھتی ہوں اسے سن لیا کریں۔ اتنی لمبی ایپیسوڈ آپ لوگ سن لیتے ہیں اور اتنی ڈھیر ساری ایپیسوڈ آپ سن لیتے ہیں کسی بھی ناول کی، تو پوئٹری کی تو بہت چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے، تو آپ اس کو بھی سن لیا کریں نا، تھوڑا سا ٹائم اس کو بھی دے دیا کریں اور کمنٹ کر کے بتا بھی دیا کریں کہ آپ کو کیسی لگی۔ اور جیسے آپ ناول کی فرمائش کرتے ہیں ایسے ہی آپ اچھی اچھی پوئٹری بھی شیئر کر سکتے ہیں، میں وہ ریکارڈ کر دوں گی اپنی آواز میں، اور مجھے خوشی ہوگی، لیکن پوئٹری اچھی ہونی چاہیے۔ یہ تو بھائی شرط ہے نا لازمی طور پر کہ ناول کی سٹوری بھی اچھی ہوگی تو شیئر ہوگا اور پوئٹری بھی اچھی ہوگی تو شیئر ہوگی۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ تو جناب ناول کا نام ہے عشق جانے طور آمد، مصنفہ ہیں امایہ سردار خان، اور آپ سب سنیں گے اس کی قسط نمبر 6۔ رات بھر وہ ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی، ایک عجیب سی بے چینی نے آن گھیرا تھا، دل کو ایک پل بھی سکون نہیں تھا، بے قراری سوا تھی۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ یہ تکلیف کا احساس تھا جو اس درد کو مسلسل بڑھا رہا تھا، دل کی دھڑکنوں میں مسلسل تلاطم برپا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی مگر غیر ارادی طور پر اس کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت بیٹھی چھت کو تکتی رہی تھی خالی نظروں سے، پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی تھی۔ چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ چپ چاپ کھڑی دیکھتی رہی تھی۔ قطبی تارا آسمان پر چمک رہا تھا، سورج نکلنے والا تھا، ایک مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ اس نے چپل پاؤں میں اڑ سے اور لان کی طرف بڑھی تھی۔ وہ گیلی گھاس پر چل رہی تھی، جبکہ راہیل مارننگ واک سے واپس لوٹا تھا اسے دیکھ کر اس کی طرف آیا تھا۔ صبح بخیر، آپ کیسی ہیں اب؟ آپ ارلی برڈ ہیں میری طرح، اچھا لگا آپ کو دیکھ کر، مگر آپ کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے ورنہ تکلیف اور بھی بڑھ جائے گی، وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سنگی بینچ کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں، میں قدرے بہتر محسوس کر رہی ہوں اب، اور میں صبح جلد اٹھنے کی عادی ہوں۔ یہ عادت مجھے دادا جان سے ملی تھی، وہ صبح بہت جلد اٹھنے کے عادی تھے۔ وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی، میں کل واپس جا رہا ہوں۔ اس نے دھیمے لہجے میں اطلاع دی تھی۔ وہ انا کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ انا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ راہیل نے اس کے چہرے کو دیکھا، شفاف چہرے پر بالوں کی الجھی سی لٹ رخسار پر پریشان کر رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں آپ؟ کچھ دن اور رک جائیے۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے سارا پلان بیکار ہو گیا۔ اسے واقعی برا لگ رہا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے بہت اچھا لگا جتنا بھی وقت ہم نے ساتھ گزارا ہے، وہ سب لمحے بہت خاص تھے۔ وہ دھیمے سے مسکرایا تھا، شاید رواداری نبھانا چاہتا تھا۔ انا، میں آپ کو کیسا لگا ہوں؟ آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں وہ شخص ہوں جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہیں گی؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا، نگاہیں اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ انا نے اس کی سمت نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، ہاں آپ کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ میں نے اس پر بہت سوچا اور میں نے پاپا کو جواب دے دیا تھا کل رات، جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا۔ انا نے دھیمے لہجے میں کہا تھا، میں جانتا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی خوشی کیا ہے؟ بہرحال زندگی آپ کو گزارنی ہے، آپ بہت اہم ہیں، بہت خاص ہیں،
کوئی بھی انسان جس کی زندگی میں آپ داخل ہوں گی وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوگا۔ میرے ماما پاپا آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہیں، وہ آنا چاہتے تھے اور ان کا ارادہ انگیجمنٹ کرنے کا تھا، مگر میں نہیں چاہتا آپ پر کوئی دباؤ ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو شاید کچھ وقت درکار ہے۔ تبھی میں نے ماما پاپا کو کچھ دنوں بعد آنے کا کہا تھا۔ وہ چاہتے ہیں تم ان سے ملنے کے لیے لندن آؤ، مگر بہتر یہی ہے آپ لندن گھر آئیں، گھر دیکھیں اور ماما اور پاپا سے ملیں۔ وہ گھر آپ کا ہی ہے، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ آپ سوچ لیں، میں آپ کا انتظار کر سکتا ہوں، آپ سوچنے کے لیے ٹائم لے سکتی ہیں۔ میں انتظار کروں گا آپ کا۔ پاپا انکل سے بات کر لیں گے، آپ ایک بہترین لڑکی ہیں۔ آپ کی ذہانت کا میں معترف ہوں، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ اگر میں نہ ملتا تو ضرور زندگی میں کمی رہ جاتی۔ آپ کی صورت میں نے ایک اچھا دوست پایا ہے، میں ہمیشہ آپ کے لیے کھڑا رہوں گا۔ جب کبھی آپ کو ضرورت ہوگی بس ایک مسڈ کال یا میسج اور میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ہماری شادی ہو یا نہ ہو مگر میں آپ کے ساتھ رہوں گا ہمیشہ، اور آپ اگر ہاں کہہ دیتی ہیں تو میں سر کے بل حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ وہ بہت سمجھدار تھا، ان دونوں کی سرسری سی بات ہوئی تھی مگر پھر بھی اس کو کتنی اچھی طرح جانتا تھا، جیسے سالوں سے ان کی پہچان تھی۔ آپ کی آنکھوں میں جو سائے سے ٹھہرے ہوئے ہیں، جب سے آپ کی آنکھوں میں پریشانیوں کا اور آپ کے چہرے پر فکروں کا جال بنا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ وہ دھیمے سے مسکرایا تھا۔ مسکرایا کیجیے، مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہیں۔ آپ نے میرے اندر نئے رنگ بھر دیے ہیں، نئے حوصلے جگائے ہیں، آپ بہت باہمت اور بہادر ہیں۔ انکل کو آپ پر فخر ہے، یہ بیجا تو نہیں؟ وہ اس کی تعریف کر رہا تھا۔ ویسے بھی یہ فکریں آپ پر سوٹ نہیں کرتی، ان کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیں، وہ دھیمے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تو پھر آپ کب آ رہی ہیں لندن؟ لندن آپ کو کافی مس کر رہا ہے۔ وہ انا کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میں ایک اہم میٹنگ اور ایگزیبیشن اٹینڈ کرنے پیرس جا رہی ہوں، پھر اس کے بعد اگر ٹائم ملا تو ضرور آؤں گی، انا نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ ابھی چیزوں کو بننے میں اور پنپنے میں وقت لگے گا، میں نے ٹھیک کہا نا؟ انا آپ بھی تو یہی چاہتی تھی نا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، وہ اس کی تائید چاہتا تھا۔ مجھے یقین ہے جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اس کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ مجھے آپ کے یقین پر یقین ہے، پورا بھروسہ ہے، آپ کبھی غلط نہیں کہہ سکتی۔ چلیے پھر ناشتے پر ملاقات ہوگی۔ وہ اٹھا اور اندر کی طرف بڑھا تھا۔ انا وہیں بیٹھی رہی تھی، اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا، جیسے ساری کثافتوں سے ریلیف مل گیا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح، وہ کچھ کام نپٹانے کے بعد تسلی سے اس پر سوچ سکتی تھی، کچھ اور ٹائم پاپا کے ساتھ گزار سکتی تھی۔ ایسا کیوں کر رہی ہو تم انا خان؟ تمہاری تکلیف کا ذمہ دار میں ہوں تو تم خود کو کیوں سزا دے رہی ہو؟ وہ صبح تیار ہو کر آفس کے لیے نکل رہی تھی جب وہ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ مجھے تمہاری فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا دھیان کر سکتی ہوں، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی اور تمہاری کسی بھی بات سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، انا نے کہا تھا۔ اور میرا تم سے ایسا کوئی تعلق نہیں کہ تمہیں اپنی کسی تکلیف کا ذمہ دار ٹھہراؤں۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے مکمل طور پر گریزاں تھی۔ مجھے تمہاری فکر کرنے کا پورا حق ہے انا خان، تم بھول رہی ہو، تم میری دوست ہو، تم مجھے اس حق سے دستبردار نہیں کر سکتی۔ وہ اسے باور کروا رہا تھا۔ میری زندگی میں اور اس کے فیصلوں میں مجھے کسی کی بھی دخل اندازی پسند نہیں ہے۔ میری زندگی مجھے اپنے طریقے سے گزارنے دو، میرے راستے میں آنا بند کر دو۔ اس کا لہجہ دھیما مگر الفاظ میں سختی تھی۔ مجھ سے دور رہو اور اپنے معاملات میں مجھے مت گھسیٹو، اپنے معاملات کو خود حل کرو۔ وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی مگر لہجہ حتمی تھا، وہ آج اس معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتی تھی۔ عارف نے اس کی طرف دیکھا تھا، اس کے چہرے پر فکروں کا جال بنا ہوا تھا، وہ پریشان لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کوئی بات اسے اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی۔ انا خان تم کچھ بھی کہو، کتنا ہی سخت لہجہ اختیار کرو، میں اچھی طرح جانتا ہوں اسباب تو کچھ اور ہیں جس کی رسائی مجھ تک ابھی نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک بات تم اچھی طرح سمجھ لو، تم میری زندگی کی طرف آنے والے راستوں پر سفر کرنے سے منع نہیں کر سکتی، مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتی اور چاہو تو اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ میرے مضبوط ارادوں کے سامنے بند باندھنا آسان نہیں۔ میرے حوصلوں کے سامنے یہ کوشش ریت کی دیوار ثابت ہوگی، ڈھہ جائے گی۔ سو یہ فضول کی فکریں پالنا چھوڑ دو انا خان۔ مدھم لہجے میں بہت کچھ باور کروایا گیا تھا۔ انا نے اس کی طرف دیکھا اور پھر رخ پھیر گئی۔ اس کی نظریں انا کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھیں، دھیما لہجہ ایک جنون میں بول رہا تھا۔ تم کیوں مجھے پریشان کرتے ہو عارف خان؟ تمہاری مجھ سے کون سی دشمنی ہے جو تم نبھا رہے ہو؟ دوستی تو دور تک نظر نہیں آتی، جب منزل کا راستہ سیدھا ہو تو ادھر ادھر بھٹکنے کا طریقہ قدرے غلط ہوتا ہے عارف وقار خان۔ تمہاری منزل تمہاری ہم سفر ہے، تمہاری منزل وہی ہے، تمہیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی تم اگر اس دنیا کے آخری انسان بھی بچو گے
تو بھی میرا انتخاب تم ہرگز نہیں ہوگے۔ میں کبھی تمہاری حوصلہ افزائی نہیں کروں گی، یہ بات اچھی طرح جان لو تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ دبے دبے لہجے میں ناگواری سے کہہ رہی تھی وہ۔ عارف نے اس کی طرف دیکھا، پھر بے بسی سے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں انا خان، انتظار کا کرب کیا ہوتا ہے، کیا اذیت ہے، تم نے کبھی سہا ہی نہیں۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے، میں جانتا ہوں یہ مکمل خسارہ ہے، مگر تمہیں پانے کی خواہش کو میں رد نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں تمہارا ہجر بھی مشکل ہے اور تمہارا وصل بھی دشوار ہے۔ تم نہیں ملی ہو تو دل کی بے قرار جادوئی ہے، مگر تم نہیں سمجھو گی انا خان۔ اس کی آنکھوں میں اضطرابیت بڑھ رہی تھی۔ عشق مجھے آڑے ہاتھوں لیتا ہے، مجھ سے الجھتا ہے، میرے خوابوں سے لڑتا ہے۔ کیا تم جانتی ہو انا خان، مجھ سے سوال پوچھتا ہے۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو آنکھیں سوتے ہوئے رات کو دیکھتی ہیں، خواب وہ ہیں جو رات بھر سونے نہیں دیتے، اور تم وہ خواب ہو جو رات بھر سونے نہیں دیتا، مجھے جگاتا ہے، میری آنکھوں میں چلتا ہے پھرتا ہے، میری آنکھوں سے نیند کو کوسوں دور کر دیتا ہے، مجھ سے آنکھ مچولی کرتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں ان خوابوں کو حقیقت بنتے ہوئے، مگر تم نے اسے اور بھی دقیق بنا دیا ہے۔ میں تھک گئی ہوں، انا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس نے جتایا تھا، اس کے مدھم لہجے میں کچھ تو تھا۔ عارف نے بغیر کچھ کہے آگے بڑھ کر اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تھا۔ انا نے گاڑی کی طرف پیش قدمی کی تھی، تھک کر سر سیٹ کی پشت پر ٹکا دیا تھا، جیسے صدیوں کا سفر کر کے آئی تھی۔ دل میں بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ اگلے 2 دن بے حد مصروفیت میں گزرے تھے، اس نے خود کو کاموں میں الجھا دیا تھا۔ ابھی بھی وہ کافی کے سپ لیتے ہوئے کچھ ضروری کام کر رہی تھی۔ کی بورڈ پر اس کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھی، تبھی ہیرا اور فرح اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ انا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اس کے چلتے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے تھے۔ تم کیسی ہو انا؟ کتنے دن ہو گئے تم سے بات ہی نہیں ہوئی، کہاں ہوتی ہو تم؟ فرح پوچھ رہی تھی۔ انا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور چہرے کا رخ پھیر گئی، انداز میں ناراضگی تھی۔ وہ اب تک خفا تھی، اسی لیے شاید ارادی طور پر ان کو نظر انداز کر رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس مصروفیت کچھ بڑھ گئی ہے، انا نے مروت نبھائی تھی شاید۔ انا آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا، فاریہ نے آہستگی سے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، مگر میرا ارادہ ہرگز ایسا نہیں تھا۔ تم دونوں مجھے بہت عزیز ہو، تم بہت حساس ہو، مگر تم سمجھدار ہو۔ میرا کنسرن تھا جو میں نے تمہیں آگاہ کیا، اس کے بعد مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا میں کتنی غلط سوچ رکھتی تھی۔ فارحہ شرمندہ تھی، اپنی غلطی کو مان رہی تھی۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے فارحہ، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، میں تم سے خفا نہیں ہوں، بس کچھ کام زیادہ ہے اسی لیے بات نہیں ہو سکی۔ انا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ شاید بات کو یہیں ختم کرنا چاہتی تھی۔ ہیرا کے سامنے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے اسے اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ہیرا کو اس بات کا اندازہ تھا، تبھی بہانے سے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ انا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، پھر فارحہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے امید ہے تم برا نہیں مانو گی، انا نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ فارحہ سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ فارحہ نے کچھ دیر خاموشی سے انا کی طرف دیکھا، پھر باہر کی طرف بڑھنے لگی، تبھی انا نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ مڑ کر انا کو دیکھنے لگی، انا اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تم فضول باتوں کو لے کر پریشان ہونا چھوڑ دو، میں قطعی ناراض نہیں ہوں، بس مجھے کچھ وقت درکار ہے ان سب باتوں کو درست کرنے کے لیے۔ میں کبھی بھی کسی کے رشتے کے درمیان نہیں آنا چاہوں گی، یہ بات واضح ہے۔ ہیرا میری بھی کزن ہے اور دوست بھی، مجھے بھی وہ عزیز ہے جتنا عارف عزیز ہے۔ میں ان دونوں کے لیے مخلص ہوں، میں ان کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہونے دے سکتی، مگر افسوس تم نے مجھے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ میں شرمندہ ہوں انا، پلیز، فارحہ نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتا پانی انا سے دیکھا نہیں گیا۔ تم پاگل ہو، انا نے اسے گلے لگایا تھا۔ آئندہ اس بات پر پھر بات نہیں ہوگی، تم میری پیاری سی بہن ہو، میں جانتی ہوں تم کتنی کنسرنڈ ہو سب کے بارے میں۔ تم بہت اچھی ہو انا، وہ مسکرائی تھی، تم زیادہ اچھی ہو۔ تبھی ہیرا ٹرے ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئی، انا اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تم کہاں غائب ہو گئی تھی اچانک؟ میں نے سوچا جب تک حالات معمول پر نہیں آ جاتے اور دلوں میں کدورتوں کے نکل جانے کے بعد کافی کی ضرورت تو ہوتی ہے، اسی لیے۔ انا نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ کثافتیں دھل گئی تھیں، فارحہ نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ وہ ٹیرس پر کھڑی فارحہ سے بات کر رہی تھی، تبھی عارف چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ انا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نظریں پھیر لیں۔ فارحہ، کیا 1 کپ کافی مل سکتی ہے؟ عارف نے فارحہ سے کہا تھا۔ ایک درخواست تھی۔ ہاں ضرور، ابھی لاتی ہوں۔ وہ نیچے جانے کے لیے مڑی تھی۔ وہ جانتی تھی انا قدرے ناراض تھی سب سے، وہ ان دونوں کو بات کر کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد دینا چاہتی تھی۔ انا جانے کو مڑنے لگی تھی، وہ چاہتی تھی اس کے پاس سے گزر جائے، مگر عارف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ انا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ انا خان، میں نے جان لیا ہے کہ تیری ذات کی گہرائی تک، ہجوم سے تنہائی تک، تمہاری بیگانگی سہی ہے میں نے،
تمہاری بے اعتنائی برداشت کی ہے، یہ اضطرابی تشنگی کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ تمہیں کیسے بتاؤں یہ کیسی مختصر سی چاہت ہے، مگر کتنی بے شمار یادوں کا، باتوں کا انبار لگا دیتا ہے میری چاروں طرف۔ تم کیا جانو، تمہاری خفگی مجھے مار دیتی ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم کا منتظر تمہاری طرف ایک آس سے دیکھتا رہتا ہوں۔ تمہارا عشق پر لگا کر اڑتا ہے، وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ عارف خان متروک کر دو یہ سب، میرے مسائل کو مت بڑھاؤ۔ تم 1000 بار میرے سامنے کھڑے ہوگے تو ہر بار میں تم سے یہی جواب دوں گی۔ تمہیں ادراک کب ہوگا یہ سمجھ لینا چاہیے۔ انا نے اسے ڈانٹا تھا، اس کا رویہ سخت تھا، لہجے میں خفگی تھی۔ عارف مسکرایا تھا، تم سے محبت کرنا متروک نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے میرے لیے، یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر تمہاری خفگی، تمہاری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ ویسے بھی تمہارے دماغ نے الجھنوں میں ڈالا ہوا ہے، خود کو پس پشت ڈال کر دل کی سنو، مگر مجھے تو لگتا ہے تمہارے پاس دل سرے سے ہے ہی نہیں۔ لیکن میں تمہیں ایک گر کی بات بتانا چاہتا ہوں، تمہیں تجربات سے استفادہ کرنا چاہیے، تمہیں خود کو خود پر اتنا حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ دل کی سنو، شرط لگا لو، تمہاری ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ تمہارا یہ فلسفہ زندگی میرے لیے کارآمد نہیں ہے، مجھے اس پر یقین نہیں ہے، سو تمہارے تجربات میرے کسی کام کے نہیں۔ وہ انکاری تھی ہر اس بات سے جو اس کی طرف سے آتی تھی، وہ دل کی باتوں پر کان نہیں دھرتی تھی۔ کیا تم نہیں جانتی ہو انا خان، تم حقیقت سے نظر چرا رہی ہو، آنکھیں بند کر کے چل پڑی ہو۔ حیرت ہے تمہیں اپنے نقصان کا بھی احتمال نہیں۔ یہ دلائل اور دلیلیں دل کو مطمئن نہیں کرتیں، دل کوئی تعویلیں نہیں سنتا، دل کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ انا تم مجھ سے اجنبی ہو رہی ہو، یہ بات مجھے اندر ہی اندر مار رہی ہے، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ تم مجھ سے لڑو، جھگڑو، گلے شکوے کرو، مگر یوں خاموش رہ کر میری بے چینیوں کو نہ بڑھاؤ۔ میری سانسیں تھم جائیں گی۔ دھیما لہجہ جذبات سے بھرا ہوا تھا، لہجے میں اضطراب ہی اضطراب تھا۔ انا اس کی طرف دیکھے بغیر لب بھینچے کھڑی ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی، آنکھیں پر ملال سی تھیں، فضا میں سکوت چھا گیا تھا، چاروں طرف گہری خاموشی تھی۔ عارف کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ میری طرف دیکھو انا، یہ جنگ میری ذات سے ہے، میری خود سے ہے۔ مجھے ہار کا ملال نہیں، مگر نہیں ہو سکتا میں تم سے اجنبی، میرے لیے یہ آسان نہیں ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان ایک تغیر بھرا سمندر ہے، صدیوں کے فاصلے ٹھہرے ہوئے ہیں، میلوں کی فصیلیں اٹھا رکھی ہیں تم نے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، لیکن تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں۔ تیرے ستم سے لے کر تمہاری مسیحائی تک میں ایک یقین کی انگلی تھام کر تمہاری طرف محو سفر ہوں۔ میری ذات کی تلاش سے تمہاری ذات کی رسائی تک ایک عجیب حالت ہوئی ہے دل کی۔ جب تم اداس ہوتی ہو تو اضطراب بڑھ جاتا ہے، میں خود کو اس کا حقدار سمجھتا ہوں، عجیب الجھنوں میں گھر گیا ہوں، مگر تمہاری فکر ہر وقت رہتی ہے، تم میری پہلی ترجیح ہو، یہی حقیقت ہے۔ وہ اس کی سمت دیکھتی رہی تھی، عارف بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، نگاہیں ایک لمحہ کو ملی تھی، جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں۔ انا زیادہ دیر تک دیکھ نہیں سکی تھی اور نگاہیں جھکا گئی، نظر انداز کرنے کے لیے چہرے کا رخ پھیر گئی۔ وہ کچھ اس کی سمت تکتا رہا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے سامنے نہ آؤں تو ٹھیک ہے، تمہاری خوشی کے لیے یہ بھی صحیح۔ وہ چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا، ہیرا کافی کا کپ لیے اوپر آ رہی تھی، اسے تیزی سے اترتے دیکھ کر سائیڈ پر ہو گئی تھی۔ عارف اسے اندیکھا کیے گزر گیا تھا، وہ تیز تیز ڈگ بھرتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا تھا، گاڑی سپیڈ سے نکال کر لے گیا تھا، گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ انا تیزی سے ریلنگ کے پاس آ کر نیچے دیکھنے لگی، اس کی دھڑکنوں میں ارتعاش بڑھ گیا تھا، وہ بے بسی سے سر جھکا گئی تھی۔ ہیرا چلتی ہوئی اس کے پاس آ رکی تھی۔ پھر کوئی بحث ہوئی تم دونوں میں؟ ہیرا نے دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ انا نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ تم دونوں آج کل بہت عجیب ہو گئے ہو انا۔ وہ عجیب ہو گیا ہے، کچھ سمجھتا ہی نہیں، انا نے دھیمے لہجے میں جیسے خود کلامی کی تھی۔ دل کو بے قراریوں نے گھیر لیا تھا، اس نے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے تھے۔ انا تمہاری کافی، ہیرا نے پکارا تھا، مگر انا نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ شام میں پاپا نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور پھر ڈاکیومنٹس اس کی طرف بڑھائے تھے۔ انا نے کھول کر دیکھا تھا، اس کی ٹکٹ تھی اور کچھ ضروری کاغذات تھے، پرسوں کی فلائٹ تھی۔ انا نے پاپا کی طرف دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ شکریہ پاپا، انا نے دھیمے لہجے میں کہا، چہرے پر فکروں کا جال بنا ہوا تھا۔ ایسا کبھی ہوا ہے جو میری بیٹی نے چاہا ہو وہ پورا نہ ہوا ہو؟ تم بس کہہ دو اور اپنی ساری پریشانیاں مجھے دے کر خوش رہو، کیونکہ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں ہمیشہ۔ مجھے امید ہے تم اپنے پاپا کی اتنی سی بات تو مان سکتی ہو نا؟ جی پاپا، سب ٹھیک ہے پاپا، اگر کوئی پرابلم ہوگی تو آپ سے ہی کہوں گی۔ انا جیسے ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ پاپا کہو میرے بچے، پاپا نے پوچھا۔ وہ جانتے تھے کوئی بات اسے مسلسل پریشان کر رہی ہے، مگر وہ انہیں بتا نہیں رہی۔
انا میرے بچے، پاپا کے ہوتے ہوئے بیٹی پریشان ہو، یہ اچھی بات نہیں، انہوں نے پیار سے کہا تھا۔ انا کی آنکھوں میں ٹھہرا ہوا پانی اس کے رخسار پر قطرے کی صورت ٹھہر گیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کچھ کہو تو؟ پاپا دھیمے سے پکارا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ پاپا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ ان کے گلے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ کر چکی تھی، مگر جانے کیوں پاپا کو چھوڑ کر جانے کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آپ کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں چاہ رہا پاپا، مگر جانا ہی پڑے گا۔ پاپا نے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ آپ پہلی مرتبہ تو نہیں جا رہی نا بیٹا، اتنی چھوٹی سی بات پر یوں اتنے قیمتی آنسو ضائع نہیں کرتے۔ میں 2 دن بعد آپ کے پاس ہوں گا، سو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ہم دونوں لندن جائیں گے، تمہارے انکل اور پھپھو تمہیں بہت مس کر رہے ہیں، راحیل سے ملاقات رہے گی، انہوں نے پلان بتایا تھا۔ جی پاپا، اس نے سر تائید میں ہلایا تھا اور آنسو صاف کیے تھے۔ چلو ابھی پیکنگ کرو، بہت ساری تیاری کرنی ہے، انہوں نے کہا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے باہر، پھر ہم باتیں کریں گے۔ انا نے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ شام کو واپس آیا تھا، اس کی نظریں اسے ہی تلاش کر رہی تھی، مگر وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ رضیہ بھی، آپ نے انا کو کہیں دیکھا ہے؟ اس نے کچن میں کافی بناتی ہوئی رضیہ بھی سے پوچھا تھا۔ جی وہ ٹیرس پر گئی ہیں، کافی بنا رہی ہوں ان کے لیے، آپ کے لیے بھی بنا دوں؟ رضیہ بھی نے اطلاع دی تھی۔ اس نے دوسری بات نہیں سنی، وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اسے منانا چاہتا تھا اور وہ جانتا تھا یہ کیسے ممکن کیا جا سکتا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا اس کی پشت پر جا رکا۔ رات کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ عارف کی آنکھوں میں بے چینی سی بات تھی۔ انا قدموں کی چاپ پر پلٹ کر دیکھنے لگی۔ نگاہیں ملی تھی۔ انا کی آنکھوں میں سرد مہری ٹھہری ہوئی تھی، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ اجنبی نظر آنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ وہ وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ وہ نگاہیں اٹھا کر اس کی سمت دیکھنے لگی، جیسے کل رات کی چپلش کے بعد یہ توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر سارے حوصلے جمع کرتے ہوئے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ سنو، کیا معاف نہیں کرو گی؟ وہ رخ پھیرے کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا قصور نہیں، پھر بھی وہ معافی مانگ رہا تھا، کیونکہ وہ اسے سخت رویہ اپنائے ہوئے تھی۔ تمہاری خفگی سے مجھے خوف آتا ہے، ہمارے درمیان جو خزاں کا موسم ٹھہر گیا ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا انا خان۔ میں اپنے اور تمہارے درمیان ان دیواروں کو مزید اونچا ہونے نہیں دینا چاہتا۔ مجھے یہ قبول نہیں ہے، میں خوف زدہ ہوں، ڈرتا ہوں کہ ہم کہیں بھولی کتھاؤں سی کوئی داستان کا حصہ نہ ہو جائیں، کوئی بھولا بسرا قصہ نہ بن جائے۔ میں قطعاً یہ نہیں چاہتا۔ دھیما لہجہ پر جنوں تھا، آنکھوں میں بے چینی تھی، کچھ کھو دینے کا خوف ستا رہا تھا۔ مجھے یہ اجنبی موسم اچھے نہیں لگتے، تمہاری آنکھوں میں یہ ساکت ٹھہرے نا آشنائی کے رنگ بھلے نہیں لگتے، جن میں شناسائی کی کوئی رمق نہیں، یہ میں جھیل نہیں سکتا۔ تم پتہ نہیں کیسے جھیل لیتی ہو، میں تو سوچوں بھی تو میرا سانس رکنے لگتا ہے۔ وہ نہایت جذباتیت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی سمت دیکھتی رہی تھی چند لمحوں تک، پھر نگاہیں پھیر گئی تھی۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں، آنسو کنارے سے بہہ نکلے تھے۔ وہ رخ پھیرے کھڑی تھی، جیسے وہ اس کے سامنے کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا، یو نو واٹ انا خان، میں نے کبھی چاند پر بہتا ہوا پانی نہیں دیکھا تھا، مگر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ فضا میں ایک سکوت سا چھا گیا تھا۔ مگر میں نے دیکھا ہے یہ منظر ابھی، یہ جو اوس کے قطرے تمہارے رخسار پر ٹھہر گئے ہیں، میں نے چاند کو روتے ہوئے دیکھا ہے اکثر۔ یہ منظر بہت عجیب ہے، یہ لمحے جان لیوا ہیں۔ وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میری غلطی کی سزا ان آنکھوں کو مت دو انا خان۔ سنو، میں کل صبح کی فلائٹ سے جرمنی جا رہا ہوں ایگزیبیشن اٹینڈ کرنے، پھر کتنے دن تک تو تمہیں دیکھ نہیں سکوں گا، کچھ اہم میٹنگز میں مصروف رہوں گا۔ کیا آج ہم اچھے دوستوں کی طرح بات نہیں کر سکتے؟ کیا تم پرانی باتیں بھول کر کچھ لمحات کے لیے میری دوست مجھے لوٹا سکتی ہو؟ تم چاہو تو اپنی ناراضگی کو پھر سے برقرار رکھنا۔ کیا تم یہ کر سکتی ہو انا؟ کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے؟ وہ سراپا سوال بنا کھڑا تھا، آنکھوں میں امید کی ایک مبہم سی روشنی تھی۔ کیا میں تمہارے ساتھ تمہاری فیورٹ آئس کریم شیئر کر سکتا ہوں؟ انا نے اس کی سمت دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انا نے چند ثانیوں تک خاموشی سے دیکھا، جسے فیصلے پر پہنچ رہی تھی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے اپنی فیورٹ ڈارک چاکلیٹ آئس کریم کا پیکٹ تھام لیا تھا۔ وہ کب سے بڑھائے کھڑا تھا۔ اسی وقت رضیہ بھی کافی کی ٹرے میں آئس کریم باؤل رکھے آئی تھی۔ شکریہ رضیہ بھی، اس نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لی تھی اور پھر ٹیبل پر رکھی۔ انا نے ایک باؤل میں اس کے لیے 3 سکوپ آئس کریم نکالی تھی اور باقی اپنا باؤل بھر لیا تھا۔ عارف اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ یہ سراسر چیٹنگ ہے، نا انصافی ہے، میرے لیے صرف 3 سکوپ۔ عارف نے برا سا منہ بنایا، وہ مسکرا دی۔ عارف نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ وہ سب ٹھیک کرنے میں کامیاب ہوا تھا، سب کچھ معمول پر تھا جیسے۔
تم بالکل نہیں بدلی ہو انا خان، بچپن میں بھی جب تم مجھ سے لڑائی کرتی تھی تو مجھ سے ناراض ہو جاتی تھی، تو میں تمہاری ناراضگی دور کرنے کے لیے تمہاری پسندیدہ آئس کریم کھلانے کے لیے اپنی پاکٹ منی قربان کرتا تھا، اور تم ساری آئس کریم سیکنڈوں میں کھا جاتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بچپن کے دن یاد کر رہا تھا۔ وہ دھیمے سے مسکرائی تھی۔ واپس کب آؤ گے تم؟ جب تم واپس آؤ گے تو میں یہاں نہیں ہوں گی، اس لیے یہ اچھا ہے ہم اچھے دوستوں کی طرح ملیں اور اچھی اور خوشگوار یادوں کے ساتھ بچھڑیں۔ وہ دھیمے لہجے میں نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ عارف خان کے پاس چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ انا نے اس کی سمت نگاہ کی اور لفظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے، کہیں اندر ہی رہ گئے تھے۔ جانے کیسا فسون تھا اس کی آنکھوں میں کہ لفظ کھو گئے تھے، خاموشیوں کی نظر ہو گئے تھے، دونوں خاموش تھے۔ اچانک سے بارش شروع ہو گئی تھی۔ موسم سرما کی پہلی بارش تھی، مگر وہ شاید اس سے انجان بنے کھڑے تھے۔ وہ چپ چاپ سے کھڑے بارش میں بھیگ رہے تھے۔ سرد ہوا اور ساکت جامد خاموشی میں بارش کی آواز میں خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ ایک ہو کا عالم تھا۔ گمان ہو رہا تھا کہ جیسے فیصلے کی گھڑی آ پہنچی تھی۔ انا، کیا تم جانتی ہو محبت کیا ہے؟ کیا اس کے احساس نے تمہیں واقعی کبھی نہیں چھوا؟ تم اس سے انجان کیوں کر ہو سکتی ہو انا؟ وہ مدھم لہجے میں جاننے کا خواہاں تھا۔ آنکھوں میں وصل کا موسم ٹھہر گیا تھا شاید۔ تم نے کبھی حساب کیا ہے انا خان؟ کیا ملا مجھے محبت سے، اس محبت کی منافقت سے؟ کیا حاصل ہوا مجھے خواب کی تمازت سے؟ کیا ملا مجھے وصل کی خواہش سے؟ کیا پایا میں نے روز و شب کی ریاضت سے؟ زندگی ایک تپتا ہوا صحرا ہے، ایک شام کا اندھیرا۔ تمہیں کیا خبر جانا یہ سود و زیاں کے قصے؟ اس کا دھیما لہجہ بھیگا بھیگا سا تھا۔ انا یکدم چیئر کھینچ کر کھڑی ہوئی تھی اور پھر فوراً چلتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا، چپ چاپ سا کھڑا اس کے دور جاتے قدموں کو گنتا رہا۔ وہ جانتا تھا ہر بڑھتا ہوا قدم اسے اس سے دور لے جا رہا تھا، جو ان کے درمیان دوریوں کو بڑھا رہا تھا۔ انا نے کمرے میں پہنچ کر کمرے کا دروازہ بند کیا تھا اور پھر وہیں فرش پر بیٹھ کر سر گھٹنوں پر ٹکا دیا تھا۔ سارے حوصلے ریت کی دیوار ثابت ہوئے تھے، ساری ہمت جواب دے گئی تھی، جان جیسے مشکل میں گر گئی تھی۔ رات جیسے آنکھوں میں کٹی تھی۔ رات بہت بھاری تھی۔ وہ بیڈ سے اتری، کمرے کی لائٹ آن کی اور کمرے کی کھڑکی کھولی تھی۔ سورج نکل رہا تھا، آسمان پر روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے تیزی سے نکل رہی تھی جب اچانک وہ اس سے ٹکرا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی اس نے اسے سنبھال لیا تھا۔ اس کا سر عارف کے سینے سے ٹکرایا تھا اور اس کے کلون کی خوشبو اس کی سانسوں میں بھر گئی تھی۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور اس سے دور ہٹ گئی۔ انا خان، اتنی صبح اٹھ کر تم مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی تھی نا؟ میں جانتا ہوں تم مجھے ملے بغیر جانے ہی نہیں دو گی، اسی لیے میں خود ہی تمہاری طرف آ رہا تھا، مگر تم… اس نے مسکراتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ انا کے گال تپ رہے تھے۔ تم نہایت ہی فضول بولتے ہو، بہت ہی فضول قسم کے انسان ہو تم، اور اتنی بڑی آنکھیں کس لیے ہیں؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے تم؟ وہ اپنی خجالت مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم بہت مس کر رہی تھی مجھے، میرے بغیر ہر لمحہ گن گن کر گزار رہی تھی تم، تبھی تو بھاگتی ہوئی آ کر میرے گلے لگ گئی۔ ویسے یہ ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے جو چھپائے نہیں چھپ رہی، لیکن اتنی بے قراری دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ تو… وہ مدھم لہجے میں مسکراتے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا۔ آنکھوں کی چمک کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ تمہیں خواہ بولنے کا خبت ہے، تم بے تکی باتیں مت کرو۔ اگر تمہیں یہ گما گزرتا کیوں ہے آخر؟ انا نے اسے گھورا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی اتھل پتھل ہوئی تھی جسے چھپانے کے لیے ہزاروں جتن کر رہی تھی۔ یہ گمان نہیں، یقین ہے جو تمہاری آنکھوں میں رت جگہ کی داستان بیان کر رہا ہے۔ ساری حکایتیں ان میں درج ہیں، بیان کر رہی ہیں ساری داستانیں، ساری کہانیاں اور سود و ضیاء کے قصے ان آنکھوں میں درج ہیں۔ میں حرف حرف سطر سطر پڑھ سکتا ہوں، پڑھ رہا ہوں، ازبر کر رہا ہوں۔ ان لفظوں سے میری واقفیت بہت پرانی ہے۔ صدیوں سے ان داستانوں کے جھمیلے میں ان لفظوں کو چن رہا ہوں، ان لفظوں کو حرف بحرف جمع کر رہا ہوں، ان لفظوں کے ہیر پھیر میں الجھتا رہتا ہوں، گنجل ہو جاتا ہوں، ان جھمیلوں میں الجھنے لگتا ہوں، پھر ان لفظوں کو سلجھاتا ہوں، سرا تلاش کرتا ہوں، ڈور تھامتا ہوں، ان حرفوں کا سفر آغاز پھر سے شروع کرتا ہوں، لفظوں سے باتیں کرتا ہوں، ان کی سنتا ہوں، لیکن نتیجہ صفر ہوتا ہے۔ میں وہیں پر کھڑا ہوتا ہوں جہاں سے حرف کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ تم بے معنی باتیں کر رہے ہو عارف خان، اور تمہاری بے معنی باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بے معنی کو بامعنی تم بنا سکتی ہو انا خان، بے معنی باتوں کے انبار میں سے تم چند بامعنی باتیں تو تلاش کر ہی سکتی ہو۔ بس تلاش شرط ہے، چند لمحات صرف کرنے ہوں گے تمہیں ان بامعنی باتوں کے معنی تلاش کرنے میں، اور ان کو جاننے کے لیے تمہاری توجہ درکار ہے۔ انا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم خواہ باتوں کو اتنا طول کیوں دیتے ہو؟ لامتناہی باتوں کا ایک انبار لگا دیتے ہو۔
میں کہاں سے تلاش کروں ان میں چند باتیں، ان کے مفہوم سے میں آشنا ہوں۔ تم سمجھتے ہو میرے پاس کچھ اور کرنے کے لیے نہیں سوائے ان باتوں کے مفہوم جاننے کے؟ اور ضروری تو نہیں جو تم سوچو میں بھی وہی معنی اخذ کروں۔ میں تو سوچتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں، کوئی لفظوں کا الگ رنگ کیسے دے سکتا ہے، لفظوں کے معنی بدل کر اپنی سوچوں میں کیسے ڈھال سکتا ہے۔ تم نہایت ہی عجیب ہو، تم سمجھ بوجھ سے کام کیوں نہیں لیتے؟ انا نے دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ حتمی رائے دی تھی۔ وہ دھیمے سے مسکرایا تھا۔ محبت میری خطا ہے، محبت کا جینا، محبت کے ساتھ چلنا، محبت کی انگلی تھام کر چلنا، محبت سے باتیں کرنا میرا مشغلہ ہے، مگر تم سے یہ التجا ہے، مجھے ان رنگوں سے دور مت کرو۔ ان آنکھوں میں دیکھنے کی اجازت مجھے رہنے دو، ان کو پڑھنے سے مجھے مت روکو، کوئی قدغن مت لگاؤ، ان رنگوں سے میری پہچان ہونے دو، یہ رابطہ ان آنکھوں سے نہ توڑو۔ میرے سارے موسم ٹھہر جاتے ہیں، ساکت ہو جاتے ہیں، منجمد ہو جاتے ہیں، میرے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ انا نے سر نفی میں ہلایا تھا، جیسے وہ ان سب باتوں سے انکاری تھی، ان کو ماننا نہیں چاہتی تھی۔ تم کیوں اسے نہیں کہتے جسے تمہیں یہ سب داستانیں سنانی چاہیے، جس کی خواہشوں میں تم شامل ہو؟ تم کیوں اسے نہیں بتاتے جو یہ سب سننے کی تمنا رکھتی ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی، مگر اسے اپنا لہجہ خود ہی اجنبی لگ رہا تھا۔ میں اسے ہی بتانا چاہتا ہوں جسے سنانے کو میرا دل چاہتا ہے۔ میں سب کچھ دل کے کہنے پر ہی کرتا ہوں۔ وہ اسی کو دل کا حساب دینا چاہتا ہوں جسے میرا دل اعداد و شمار میں رکھتا ہے۔ دن رات اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے، دل کی گزارشات محبت کو پہنچاتا رہتا ہے، پیغام رسانی کے سارے راستے تلاشنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ یہ ایک جو دل کے اعداد و شمار کو گنتا رہتا ہے، گنتی میں لگا رہتا ہے، وہ جاننے کی خواہش کو روک نہیں سکتا، بے اختیاری سی لگی رہتی ہے۔ تمہیں سننے میں کیوں قباحت ہے؟ میں تمہیں سنائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم جو یوں بولائی پھر رہی ہو ان دنوں، ایک بے چینی نے تمہیں گھیرا ہوا ہے، تمہارا دل کچھ سننا چاہتا ہے مگر تم اس بات سے انکاری ہو، نالاں ہو دل سے، دل کی باتیں سننے کے لیے تمہارے پاس فرصت کے لمحات میسر نہیں ہیں۔ وہ جیسے اسے سطر سطر پڑھ رہا تھا، وہ جیسے ان ساری باتوں سے باخبر تھا جسے چھپانے کے لیے وہ سر توڑ کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ انا نے اس کی سمت نگاہ کی تھی۔ تم جو سوچتے ہو وہ صحیح نہیں ہے، میرے دل کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے دل کو خبر ہے کہ کیا درست ہے اور کیا ممنوع، سو تم ان فکروں میں مت کھلو، میرے دل کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے مقام پر ہے۔ دھیمے لہجے میں اس نے وضاحت کی تھی، شاید وہ اسے جتانا چاہتی تھی، شاید کہ سب ٹھیک ہے، یا حقائق سے نظر چرانا چاہتی تھی۔ وہ دھیمے سے مسکرایا تھا جیسے اس کے کہے لفظوں پر اعتبار نہ ہو۔ تم بولتی تو خوب ہو، دل چاہتا ہے سنتا رہوں، مگر دل تمہاری غلط بیانی پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دل نہیں مانتا، تمہارے دل کے ساتھ بہت سے مسئلے چل رہے ہیں، تمہارا دل مسائل سے گھرا ہوا ہے کیونکہ تم میری محبت کو دل تک پہنچنے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتی ہو، نظریں جھکا کر ان کی سچائی چھپانا چاہتی ہو، تم جو کہتی ہو اس پر عمل نہیں کرتی۔ میں تمہارا کیا کروں عارف وقار خان، تمہیں فضول بولنے کا خبط ہے۔ یہ میرا اور میرے دل کا معاملہ ہے، جو بھی ہے میں اس کو خود حل کر سکتی ہوں، میرے دل کو کسی سالس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری طرح فضول بولنے کا جنون نہیں ہے، میں اس فلسفہ پر یقین نہیں رکھتی، مگر میں جو کہتی ہوں ضرور کرتی ہوں، شاید یہ جتانا مجھے مقصود نہیں ہوتا۔ تم بولتی ہو تو تمہاری آنکھوں کے رنگ کچھ اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں، تم چپ رہو، کچھ مت کہو، مجھے ان آنکھوں سے خاموشی سے باتیں کرنے دو، ساری حکایتیں ان کو کہنے دو، پھر پتہ نہیں کتنے دن تک ان آنکھوں کو نہ دیکھ سکوں، سو اس دل کو دل سے سارے حال احوال کہہ لینے دو، کوئی روک ٹوک مت لگاؤ، کوئی باڑ کھڑی نہ کرو دلوں کے درمیان، سب کہہ سن لینے دو۔ وہ مدھم لہجے میں التجا کر رہا تھا، وہ اسے بازوؤں سے تھامے کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے فرار کے سارے راستے مسدود کر رہا تھا، اس کی دل کی دھڑکنوں کو سن رہا تھا، دھڑکنوں میں تلاطم برپا تھا، وہ اس کی طرف جھکا تھا، اس کے سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ جل رہا تھا جیسے۔ انا نے اسے پرے دھکیلا اور تیزی سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی تھی، وہ چپ چاپ کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا تھا۔ وہ چلا گیا تھا تو جیسے چاروں طرف سناٹے چھا گئے تھے، جیسے اچانک اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، ایک خالی پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پہلے بھی باہر جا چکا تھا مگر اس بار یوں لگ رہا تھا جیسے چاروں طرف موسم ٹھہر گئے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کی تھی مگر بے سود۔ وہ شام کو آفس سے گھر آئی تو کتنی ہی دیر اس کے کمرے کے سامنے کھڑی رہی تھی۔ ڈنر پر فیا سے ملاقات ہو گئی تو اسے دیکھ کر اچھا لگا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ فیا کچھ اپسیٹ لگ رہی تھی، تبھی انا نے پوچھا تھا، فیا سب ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ہے، وہ مسکرائی تھی۔ بس اب میں سمجھوتا نہیں کرنا چاہوں گی کبھی، کیونکہ جب کبھی بھی میں نے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی تو میں اس بری طرح ناکام ہوئی ہوں۔
اب میں اپنی ناکامیوں سے سیکھ رہی ہوں، اب میں اپنی غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہتی ہوں۔ جہاں میں کمپرومائز کرنے کا سوچتی ہوں تو منہ کے بل گرتی ہوں۔ یک طرفہ قوت لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم بے سمت راستوں پر چلتے جائیں اور نتیجہ یہ نکلے آگے واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ خود کو بند گلی میں کھڑا ہوا پائیں، یہ احساس دل دہلا دینے والا ہوتا ہے۔ میں بے سمت سفر کرتے تھکنے لگی ہوں، میں تنہا چلتے چلتے بے حس ہونے لگی ہوں۔ اب سب ٹھیک ہے، کوئی احساس باقی نہیں بچا، زندگی اب کچھ آسان ہو جائے گی، سکون سے گزر جائے گی، وہ مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔ انا کا دل ایک عجیب سے احساس میں گھر گیا تھا۔ ایسا کیسے چلے گا فیا، تم ان چیزوں سے بے پرواہ ظاہر کرنے کی کوشش میں سرد ہو رہی ہو، ان باتوں کو جو اتنا لائٹ لے رہی ہو، میں جانتی ہوں یہ تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ فیا مسکرائی تھی، پھیکی سی مسکراہٹ تھی اس کے ہونٹوں پر، مگر آنکھوں میں ایک خالی پن تھا۔ آسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا انا، زندگی آسان تو کبھی نہیں ہوتی، مشکلات سے آنکھیں چرانا ناممکن ہوتا ہے، وہ اس کا سامنا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، شاید کامیاب ہو جاؤں، امکان تو ہے۔ میں جاب کرنے لگی ہوں انا، میں نے فیصلہ کیا ہے، مجھے میری بیٹیوں کے بہتر مستقبل کے لیے ایک قدم اٹھانا پڑے گا۔ اینی کے اسکول کا ایڈمیشن اور باقی سب اخراجات مجھے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں ہے، اور اس صورتحال میں جب وہ تقسیم ہو چکا ہے، مجھے یہ ڈیوائڈ اینڈ رول اصول قطعی پسند نہیں۔ تم نہیں سمجھو گی انا، محبت کو بانٹنا کس قدر دشوار ہوتا ہے۔ وہ ایک دن اپنی دوسری بیوی کے پاس ہوتا ہے اور دوسرے دن فارمیلٹی کے لیے میرے ساتھ۔ گھر ایسے نہیں چلتے، شاید وہ بھی اس رشتے سے پہلو تہی کرنا چاہتا تھا۔ وہ مدھم لہجے میں کہہ رہی تھی، دل کی بات اس کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ آنکھوں میں سرد سا احساس ٹھہر گیا تھا۔ مگر فیا، دعا تو ابھی بہت چھوٹی ہے، تم اسے چھوڑ کر جاب کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میں ماما کے پاس اسی لیے آئی ہوں، میں دعا کو یہیں چھوڑ کر جاؤں گی صبح، اور جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ اینی اور تانی بھی یہیں اسکول سے واپس آ جائیں گے۔ کچھ دنوں کی بات ہے، میری ساس آ رہی ہیں لاہور سے، پھر وہ ان کی دیکھ بھال کر لیں گی۔ وہ پلان بتا رہی تھی۔ مگر تمہیں جاب کرنے کی آخر کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تمہارے شیئرز ہیں کمپنی میں، شجا بھائی کو خیال کرنا چاہیے، یہ وقت مناسب نہیں۔ دعا کو تمہاری کمی بہت زیادہ محسوس ہوگی، یہ بات مجھ سے زیادہ اچھی طرح کوئی نہیں جان سکتا۔ کوئی کتنا ہی خیال رکھے، لیکن بچے کے لیے ماں سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ ان کے لہجے میں ایک احساس محرومی تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ان کے لیے ہی کر رہی ہوں نا، ماما مجھ سے زیادہ اچھی طرح اس کا خیال رکھیں گی، یہ میں جانتی ہوں۔ اور اگر آج میں اپنے بچوں کی حمایت کے لیے حکمت عملی طے نہیں کروں گی تو اپنے سارے حق کھو دوں گی، جو مجھے قبول نہیں۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ وہ نئی توانائیوں کے ساتھ نئے سفر کا آغاز کرنا چاہتی تھی، اس کے ارادے مضبوط تھے۔ انا نے اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم دیکھا تھا، وہ مضبوط بنی کھڑی تھی، شاید یہ طاقت بچوں کی وجہ سے آئی تھی اس میں۔ تبھی رضیہ بھی آئی تھیں۔ بی بی شجاع صاحب آئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ ہاں کہو، میں آ رہی ہوں، فیا نے کہا تھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو پھر ملیں گے۔ اس نے فیا کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ صبح اس کی آنکھ جلد کھل گئی تھی، کتنا عجیب سا خواب دیکھا تھا اس نے۔ اس نے وقت دیکھنے کے لیے سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا تھا اور ایپ کھول کر عارف کو ایک میسج بھیج دیا تھا۔ دل اب تک اس احساس میں گھرا ہوا تھا، وہ فون رکھنے ہی والی تھی کہ میسج دیکھ کر رک گئی۔ کیا ہوا، خیریت؟ لگ رہا ہے تم مجھے بہت زیادہ مس کر رہی ہو اور اسی وجہ سے شاید تم سو نہیں سکی۔ تم بھی تو جاگ رہے ہو، ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے یہاں روشن صبح ہے۔ تم سونے ہی کہاں دیتی ہو، ویسے بھی میں جاگ نہیں رہا تھا، تم نے مجھے جگایا ہے۔ جلدی سے آؤ اسکائپ پر۔ میں نے تمہیں نہیں جگایا، یہ الزام ہے مجھ پر، انا نے جیسے احتجاج کیا تھا۔ تم تو ویسے بھی رات بھر مجھے سونے نہیں دیتی، تمہارے خواب مجھے جگائے رکھتے ہیں۔ آنکھوں سے نیند کوسوں دور چلی جاتی ہے اور ابھی جب نیند آئی تو تم نے جگا دیا۔ تم 4 گھنٹوں کے فرق کو کیوں بھول گئیں؟ تمہارے وہاں تو ضرور روشن صبح ہوگی، مگر یہاں آدھی رات ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں شکوہ کنا تھا۔ انا کو افسوس ہوا اس کی نیند خراب کرنے کا، مگر اس کے سامنے اپنی غلطی ماننا مشکل لگتا تھا ہمیشہ۔ پہلے بھی وہ اسے کئی مرتبہ جگا چکی تھی، اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسے نہیں جگائے گی۔ میں جانتی ہوں یہ میری غلطی ہے، مجھے تمہیں یوں نہیں جگانا چاہیے تھا، مگر وہ خواب… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تم اور تمہارے خواب… ویسے بھی تم تو جلدی اٹھنے کے عادی ہو، اس نے جتایا تھا۔ جلدی اٹھنے کا عادی ہوں، مگر آدھی رات کو نہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ انا کو واقعی برا محسوس ہو رہا تھا، ایک خواب کی وجہ سے اس کو یوں بے آرام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یقیناً وہ سارے دن میٹنگز میں مصروف رہا ہوگا، وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ افسردہ ہوئی تھی، پھر آہستہ سے بولی، I can give you a cup of coffee۔ وہ مسکرائی تھی، کافی پیتے ہوئے اسے آفر کی تھی۔
وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ ویسے وہ کون سا خواب تھا جس نے تمہیں سونے نہیں دیا اور جس کی وجہ سے تم نے مجھے نہیں سونے دیا؟ ایک تو تم ادھوری باتیں بہت کرتی ہو اور تمہاری ادھوری باتوں کے معنی تلاشنے میں ایک عمر بتا دیتا ہوں۔ لمحے جیسے صدیاں بن جاتے ہیں، وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آنکھوں میں رت جگہ کی کہانیاں تھیں۔ تم نہایت ہی جھوٹے انسان ہو، تم جاگ ہی رہے تھے کیونکہ تم ابھی تک پروجیکٹ پر ورک کر رہے تھے۔ مگر تم نے خواب کے بارے میں ابھی بھی نہیں بتایا۔ تم مجھے خوابوں میں دیکھتی ہو، میرے خواب دیکھتی ہو، ان آنکھوں میں میرے خوابوں کا ڈیرا ہے، یہ بتایا نہیں تم نے کبھی۔ بتا دیتی تو مجھے کتنی خوشی مل جاتی، مگر جانتی ہو تم سے میری خوشی دیکھی ہی نہیں جاتی، میرے خوابوں سے ڈرتی ہو، انہی آنکھوں میں جگہ بنانے ہی نہیں دیتی، تبھی تو تمہیں ڈراؤنے خواب پریشان کرتے ہیں۔ اس کو جیسے اپنے خوابوں کے نقصان کا احتمال تھا، مسکراتے ہوئے اس کا موڈ چینج کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویسے اگر یہ بتا دیتی میرے بغیر رہنا دشوار ہے تو میں ساری میٹنگز کینسل کرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لیتا اور نہ ہی تمہیں کوئی ڈراؤنا خواب جگاتا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ خوش فہم مت بنو، وہ دادی جان نے کہا تھا تم سے بات کر کے ان کو تمہاری خیریت بتاؤں۔ اس نے بر وقت بہانہ بنایا تھا جیسے۔ اوہ اچھا، دادی جان نے کہا تھا کہ اس انسان کو سونے نہیں دینا۔ وہ اس کے میسج کی توقع نہیں رکھتا تھا مگر اس کا میسج اس کے اندر جیسے زندگی بھر گیا تھا۔ وہ خوش تھا مگر اس کو چھیڑ رہا تھا۔ یہاں تو سورج چمک رہا ہے، جب میری صبح ہو گئی ہے تو تمہیں بھی اٹھ جانا چاہیے۔ وہ جانتی تھی وہ اسے مسلسل پریشان کر رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے پردے اٹھا کر روشنی کو اندر آنے دیا تھا، جیسے اس کو ثبوت دینا ضروری تھا۔ عارف سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایک عرصے بعد وہ اس سے پرانے دوستوں کی طرح اپنے مخصوص انداز میں بات کر رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ عارف کی سارے دن کی تکن جیسے سیکنڈوں میں اڑن چھو ہو گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر اندر ایک تازگی سی بھر گئی تھی مگر وہ مسلسل اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں شکایت کر رہا تھا، شاید یا واقعی اس نے کچھ غلط کیا تھا، وہ قیاس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ انا کو ندامت نے گھیر لیا تھا۔ تم سو جاؤ، آئی ہیو ٹو گو آفس۔ اس نے جلدی سے بات کو ختم کرنا چاہا تھا۔ سو جاؤں؟ تم ضرور مذاق کر رہی ہو۔ اب نیند آنا بہت مشکل ہے اور اس کے لیے تمہارا شکریہ کیونکہ اس کی وجہ تم ہو۔ وہ اسے جتا کر شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں بائے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا اور کال بند کر دی تھی۔ اسے برا لگا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ جلد برا مان جاتی تھی۔ وہ مسلسل کال کر رہا تھا مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ عارف کا دل اچانک ہی ہزاروں وسوسوں میں پڑنے لگا تھا۔ ساری نیند آنکھوں سے اڑنچو ہو گئی تھی۔ وہ بغیر رکے مسلسل کال ملا رہا تھا۔ جانے کیسی عجیب سی پراسرار سرگرمیاں ہو رہی تھیں آج کل گھر میں۔ کوئی بات تو ایسی تھی جو چھپائی جا رہی تھی۔ اس کا دل بہت عجیب ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ پاپا اور تایا جان اکثر دھیمے دھیمے کچھ باتیں کرتے رہتے تھے اور جب وہ قریب سے گزرتی تو چپ ہو جاتے تھے۔ بزرگ ایک کمرے میں بیٹھے تھے، کوئی خفیہ میٹنگ کر رہے تھے، جیسے کوئی اہم فیصلہ ہونے والا تھا۔ انا کا دل ڈر رہا تھا، دل وسوسوں میں گھر گیا تھا۔ وسوسے نے جیسے دل کا احاطہ کر لیا تھا۔ ایک خوف دل کو پریشان کر رہا تھا، بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی آخر کون سا خوف تھا جو اس کے اندر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ کسی پل بھی سکون نہیں تھا۔ کل صبح کی فلائٹ تھی مگر پاپا کو چھوڑ کر جانے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کمرے میں ایک حبس کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی ٹیرس کی طرف بڑھی تھی۔ دل میں خالی پن تھا، جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ دل کو قرار نہیں تھا ایک پل کو بھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے تازہ ہوا کو اپنے اندر سمو رہی تھی اور آسمان پر نگاہ کی۔ نیلا شفاف آسمان بادلوں سے گھرا تھا، جیسے بکھری روئی، اور ان کے درمیان آن بان سے چمکتا ہوا نہایت ہی خوبصورت چاند بادلوں کے حصار میں چمکتا ہوا ایک دلکش نظارہ پیش کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اس چاند پر سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ تبھی ہاتھ میں پکڑا ہوا فون بلنک کر رہا تھا۔ اسکرین پر عارف کی کتنی ہی مسڈ کال تھی۔ انا نے اسکرین کو ان لاک کیا اور عارف کو کال کی۔ اس نے فوراً ہی کال ریسیو کی اور پوچھا، کہاں تھی تم؟ میں کب سے تمہیں کال کر رہا تھا۔ میں چاند کو دیکھ رہی تھی، بادلوں میں چھپتا اور نکلتا چاند۔ یادوں کے حالے میں اس کی خوبصورتی کچھ اور بھی بڑھ گئی ہے۔ وہ واک کرتا ہوا ہوٹل کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بلیک سوٹ، سفید شرٹ میں بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا، شان سے چلتا ہوا جیسے ساری دنیا اس کے قدموں تلے ہو۔ وہ محو دیکھنے میں اور وہ اسے محو حیرت دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ وہ خجل سی ہو کر دھیان پھیر گئی تھی۔ وہ چلتا ہوا روم تک پہنچا، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تھا۔ ہاں اب بولو، کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں چاند دیکھ رہی تھی، بہت حسین لگ رہا ہے۔ رکو میں تمہیں تصویر بھیجتی ہوں۔ اس نے تصویر کھینچی اور بھیج دی۔ حسین ہے نا؟ اس نے سر نفی میں ہلا دیا تھا، جیسے وہ اس سے انکاری تھا، متفق نہیں تھا۔ ایسے کیسے نہیں؟ انا کو جیسے اس کے انکار سے کچھ خاص خوشی نہیں ہوئی تھی۔ تمہاری تو حسن دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں ہے، تم صرف 2 اور 2 4 کر سکتے ہو۔
وہی کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ خفا سی کہہ رہی تھی۔ عارف مسکرا دیا۔ یہ خوبصورت تو ہے مگر تم سے خوبصورت ہرگز نہیں۔ ویسے مجھے تو صاف لگتا ہے چاند نے یہ خوبصورتی تم سے ادھار لی ہے۔ تضاد تو صاف نظر آ رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر احساس ہو رہا ہے اس کی چمک آج بھی تمہارے سامنے ماند پڑتی نظر آ رہی ہے۔ وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا، آنکھیں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ مگر میرا چاند کچھ پریشان، کچھ ہراساں سا لگ رہا ہے۔ وسوسوں کے بادلوں نے اس کے اطراف ایک گھیرا سا بنا لیا ہے، ایک احاطہ سا بن گیا ہے اس کے ارد گرد۔ ایسا کیوں انا خان؟ وہ میلوں کے فاصلوں پر بیٹھا اس کے دل کا احوال جان گیا تھا، اس کو حرف بہ حرف پڑھ رہا تھا۔ انا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے ہولے سے کہا تھا، اسے جھٹلایا تھا۔ محبت کسی غلط فہمی یا خوش فہمی کو نہیں مانتی، محبت خوش گماں ہوتی ہے۔ تم کو خوش فہمی میں جینا چاہتے ہو اور تمہارا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اس کی عقل پر جیسے افسوس کیا تھا۔ میں خوش فہمی میں زندہ نہیں ہوں مگر محبت کا ادراک تمہیں نہیں ہوا۔ حالانکہ میری محبت ہر روز تمہارے دل کے دروازے پر دن رات دستک دیتی رہتی ہے۔ تم وہ دستک سنتی ہی نہیں ہو، انسنی کر دیتی ہو۔ تم ایسا کیوں کرتی ہو انا خان؟ میں وجہ جاننے سے قاصر ہوں۔ وہ مدھم لہجہ پر جنوں تھا، اس کی نگاہیں بغور انا کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ تم پھر شروع ہو گئے ہو۔ محبت کی حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ صرف لفاظی ہے۔ جتنا چاہو اس کو پھیلا لو، چاہو تو لفظوں کے محل کھڑے کر دو، اس سے فرق نہیں پڑنے والا۔ وہ مدھم لہجے میں کہتی ہوئی محبت سے انکاری تھی۔ عارف نے اسے دیکھنا ترک نہیں کیا تھا۔ انا نظریں جھکا گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے انا خان، میری محبت کوئی قصہ نہیں جس کے حرف بدل کر لکھنے سے اس کے معنی بدل جائیں گے؟ وہ کچھ نہیں بولی، خاموش رہی، سوچوں کے گھیرے میں گھر گئی۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ چاند خود سے یوں بیگانہ اچھا نہیں لگتا۔ چاند کو یوں خاموش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر چاند خاموش ہوا تو سارا ماحول ساکت ہو جاتا ہے۔ مگر حیرت ہے کہ چاند کو اس کا ادراک نہیں۔ ہو بھی جائے تو اور حیرت ہے کیونکہ چاند اس کا تدارک کرنا نہیں چاہتا۔ مدھم لہجہ سرگوشی سا تھا، آنکھوں میں ایک جنون تھا۔ انا نے حیرت سے اس پر نگاہ کی تھی۔ چاند کچھ الجھا سا ہے، کچھ الجھنوں میں گھرا ہوا، کچھ خاموش، ڈرا سہما، کچھ چھپانے کے جتن میں بادلوں کی اوٹ میں پناہ لیتا ہوا، کچھ بجھا بجھا سا، کبھی خود کو نڈر ثابت کرنے کے لیے سامنے آ کر بھرپور وار کرتا ہوا، اپنی روشنی سے آنکھوں کو خیرہ کرتا ہوا، اپنے سحر میں باندھتا ہوا، کبھی خود سے بے پرواہ اور فکروں میں گھرا ہوا، وسوسوں میں الجھا ہوا، گھلتا ہوا، لمحہ لمحہ رنگ بدلتا ہوا، بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑتا۔ بچنے کا راستہ تلاشنا بھی چاہو تو نظر نہیں آتا۔ اس جیسے بچنے کا راستہ نہ ملنے کا افسوس تھا جیسے اسے۔ آنکھوں میں اضطرابی تھی۔ انا نے اس کی طرف دیکھا مگر کہا کچھ نہیں، لفظ جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ وہ خاموش خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم کیوں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اندازے لگاتے رہتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو تم صحیح اندازہ نہیں لگا پاتے؟ مجھے کوئی پریشانی نہیں ستا رہی، تم خواہ فکروں میں نہ گھلو، مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ اور اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ اس کی جمع ہمتیں جواب دینے لگی تھی۔ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی اس کی تائید نہیں کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا جیسے وہ سب جانتا ہو۔ تم مجھ سے چھپانا چاہو تو ٹھیک ہے، نہ بتاؤ، مگر میں کہنا چاہتا ہوں تم جان لو تم مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتی۔ مدھم لہجے میں تجزیہ کمال کا تھا۔ محبت طاقتور ہے جو دل کو بزدلی دکھانے پر اپنے قبضہ میں کر لیتی ہے اور سارا اختیار حاصل کر کے اپنے بس میں کر لیتی ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں، وہ نتیجہ اپنے حق میں کروانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ وہ دلائل دیتی ہے، حقائق بتاتی ہے، اپنے کلیوں کو امپلیمنٹ کرواتی ہے اور ہار کو ایک طرف ہٹا کر جیت کو گلے لگا دیتی ہے۔ دل اس کے سامنے اپنی نہیں چلا سکتا، اس کے سامنے دل کو چپ سادھ لینی ہوتی ہے۔ دل محبت کے تجربات سے مستفید ہوتا ہے، اس کے کلیات کو مانتا ہے اور اسے حرف آخر سمجھتا ہے۔ مدھم لہجے میں بے چینیاں تھی، کتنی داستانیں پنہا تھی اس میں۔ وہ مدھم لہجے میں رازوں سے پردہ اٹھا رہا تھا۔ انا نے نگاہیں چرائی تھی، اس میں سکت نہیں تھی اس کے جنوں کا سامنا کرنے کی۔ وہ جیسے کمزور پڑنے لگی تھی۔ وہ اسے سطر سطر پڑھ رہا تھا۔ وہ چھپانا چاہتی تھی مگر چھپا نہیں پا رہی تھی، اور وہ اسی بات سے خائف تھی۔ ضروری نہیں جو تم کہو میں اس کی تائید کروں، میرا اس سے ایگری ہونا یا تم سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہماری سوچوں میں تضاد ہو سکتا ہے مگر ہمارے دلوں میں کوئی تضاد نہیں۔ دل ایک ہی نقطے پر آ کر ٹھہرے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو ایک ہی ہے، ان کا پرسیپشن ایک ہی ہے اور ان کا آپس میں
کبھی آرگیومنٹ نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کو کبھی جھٹلاتے نہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں ہمیشہ۔ وہ ایک سمت میں چلتے ہیں، ان کی منزل ایک ہے، ان کی پرائرٹیز ایک ہیں۔ تم کچھ بھی کہو، تمہارے کہنے پر وہ یقین نہیں، کیونکہ میرا تعلق دل کا ہے، دلوں میں ربط ہے، اور یہی رسائی کا واحد وسیلہ ہے میرے لیے، قابل بھروسہ وسیلہ اس کی لاجک بہت صاف ہے، اس کے فیصلے بہت شفاف ہیں۔ تم دل جیسی ناقابل اعتبار چیز پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہو؟ تم اگر ایسا سوچتے ہو تو قدرے بے وقوف کہلاؤ گے۔ عقل جسم پر حکمرانی کرتی ہے، پوری دنیا کے سارے کام عقل سے چلتے ہیں، دنیا بھر کی انوینشن صرف عقل سے ہوتی ہیں۔ ایجادات، ٹیکنالوجی جس کی وجہ سے تم یوں مجھ سے میلوں کی دوری پر بیٹھے دل کے احوال اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہو اور حقائق سے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہو، یہ کچھ بھی نہ ہوتا اگر عقل کام نہ کر رہی ہوتی۔ دل ان تک رسائی نہ پا سکتا، تب تم جانتے عقل کس بھاؤ بکتی ہے، تب تم یوں دل کی فیور میں راگ نہ الاپ رہے ہوتے۔ دل جب محبت کے ہاتھوں یا حالات کے ہاتھوں وقت کے تھپیڑوں سے تھک کر نڈھال ہو جاتا ہے، لڑکھڑا کر گر پڑتا ہے، جب اس کی ساری ہمتیں اور حوصلے جواب دے جاتے ہیں، تو وہ عقل کے سامنے سر نگوں ہو جاتا ہے، تو وہ اپنا کام کرنا بھول جاتا ہے، تو عقل اس کا گود سر میں رکھ کر تھپتھپاتی ہے، اس کو دلاسا دیتی ہے، اس کی پیوند کاری کرتی ہے، کیونکہ عقل رفوگری کے فن سے بخوبی آگاہ ہوتی ہے۔ وہ اس کی رفوگری کرتی ہے، تب دل دوبارہ بہل جاتا ہے، چاقو چوبند ہو جاتا ہے۔ تو تمہیں نہیں لگتا اس سارے جھمیلوں میں دل کی وقت کم ہو جاتی ہے؟ وہ قطعی قابل بھروسہ نہیں ہوتا، اس پر قطعی ٹرسٹ کرنا عقل مندی کے زمرے میں نہیں آتا۔ عقل کا پلڑا بہرحال ہمیشہ بھاری ہوتا ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں، اگر میں عقل کی انگلی تھام کر چلتی ہوں۔ سو امید ہے، اس لیے خطرے کا کوئی احتمال نہیں، تم بھی مان لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فیکٹس جھٹلانے کے لائق قطعی نہیں تھے، وہ ٹھیک تھی، وہ حق بجانب تھی ایسا کہنے میں، مگر وہ اس بات پر انکاری تھا، اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا، یا صرف پریٹینڈ کر رہا تھا اس کے سامنے۔ وہ جانتا تھا وہ سائنٹیفک طریقے میں عقل کے حق میں دلائل دے رہی تھی، دل کی سرجری اور ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی بات کر رہی تھی، مگر وہ اس بات کی تائید نہیں کرنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا وہ ذہانت میں کوئی ثانی نہیں رکھتی، اس کے دلائل کو جھٹلانا قطعی نہیں چاہتا تھا، نہ کرنے کی سکت رکھتا تھا۔ وہ دھیمے سے مسکرایا تھا، اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہوا تھا، اور وہ عزلی خود اعتمادی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم اپنے حق میں کرنے کے لیے کتنے ہی دلائل دو، مگر میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ دل سے زیادہ قابل بھروسہ کچھ اور نہیں۔ دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، عقل کی طرح اسے داؤ پیچ لڑانے نہیں آتے، وہ چیزوں کو اپنے حق میں کرنے کے لیے گیم پلان نہیں کرتا جسے عقل کرتی ہے۔ دل سچ کی پیروکاری کرتا ہے، محبت کی دستک پر پہلی فرصت میں در وا کر دیتا ہے۔ دل خود شناسی نہیں چاہتا، عقل کی طرح وہ خود پسند نہیں ہوتا۔ تبھی دونوں میں تضاد ہے، دونوں میں اختلاف ہے۔ عقل جنگیں لڑتی ہے، ہتھیاروں سے لیس ہوتی ہے، گیم پلانز کرتی ہے، ہار جیت کا مظاہرہ کرتی ہے، طاقت سے لوگوں کو فتح کرنا چاہتی ہے، ملکوں پر، ریاستوں پر حکمرانی کے خواب دیکھتی ہے، طاقت سے سرنگوں کرواتی ہے۔ عقل لوگوں کو اپنی انگلی پر نچاتی ہے، مگر دل معصوم ہے، محبت کی سنتا ہے۔ دل کی قدر کہیں زیادہ ہے، سو تمہارے دلائل سے میری رائے تبدیل نہیں ہو سکتی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، دل کے حق میں دلائل دے رہا تھا۔ دونوں کی گفتگو فلسفیانہ قسم کی تھی، وہ خوش تھا، اس نے ان کو اس کی سوچوں سے نکال کر اس کے رخ کو دوسری سمت موڑ دیا تھا، اس نے اسے اس بحث میں الجھا کر بے فضول کی فکروں سے وقتی طور پر دھیان ہٹا دیا تھا اس کا۔ انا نے سر نفی میں ہلایا تھا، جیسے وہ اس کی عقل پر افسوس کر رہی ہو، جیسے وہ ناسمجھی کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ اور تم کبھی سدھر نہیں سکتے، تم سے فضول بحث کر کے میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتی، مجھے بہت سے کام کرنے ہیں، سو میں جا رہی ہوں، ٹیک کیئر۔ اور اس نے اس کا جواب سنے بغیر کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ ابھی اس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے کہ کال پھر بلنک کرنے لگی۔ انا نے کال ریسیو کی، مقصد جاننا تھا اگر اس نے کچھ ضروری بات کرنی ہو۔ اب کیا ہوا، کچھ رہ گیا تھا بتانے کو؟ دل کے حق میں دلائل کیا کم پڑ گئے تھے تمہارے، جو اب پھر کال کر لی تم نے؟ انا نے خائف سے انداز میں پوچھا تھا۔ وہ مسکرا دیا، وہ جانتا تھا وہ جلدی ناراض ہو جاتی ہے۔ ابھی تو بہت کچھ ہے کہنے کو، تم ابھی سے کچھ جملے سن کر تھک گئی ہو، تنگ آ گئی ہو، مجھ سے دور، میری باتوں سے خائف ہو گئی ہو تم۔ اختلاف کرنا میرا حق بنتا ہے انا خان، تم مجھے میرے اس حق سے محروم نہیں کر سکتی اس طرح۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ میں اتنا کہنا چاہتی ہوں، میں تم سے اختلاف برائے اختلاف نہیں کر رہا، پر ضروری نہیں ہم ایک پوائنٹ پر ایک جیسا سوچیں، اور اگر کسی پوائنٹ پر ہماری سوچ نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہماری محبت کم ہو گئی ہے۔
وہ اسے جیسے آگاہ کر رہا تھا۔ اگر ہمارا اسکول آف تھاٹ ڈفرینٹ ہے تو اس کا مطلب یہ قطعی نہیں کہ ہمارا سوچنے کا ڈھنگ بدل جانا چاہیے۔ یہ صرف بحث نہیں ہے، ہم اپنے خیالات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ ہم اس سے سیکھتے ہیں، جانتے ہیں اور چیزوں کو بہتر انداز میں برت سکتے ہیں۔ ہم سوچوں میں تضاد رکھتے ہوئے ایک نقطے پر ایک جیسا سوچتے ہیں۔ مجھے تمہاری فکر ہر لمحہ ہے اور یہ احساس ہر چیز پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے کچھ ٹھہرتا ہی نہیں، نہ دل نہ عقل۔ ٹھہرتی ہے تو صرف محبت جو ثابت قدم رہتی ہے، جو تمہارے سارے تیروں کو سمیٹتی ہے، کوئی شکایت درج نہیں کرواتی، اس کی ترجیحات تبدیل نہیں ہوتی، کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتی، خاموش رہتی ہے، چپ چاپ رہتی ہے، صلے کی امید کیے بغیر۔ اسے سود و ضیاع کی کوئی فکر نہیں، یہ نقصان سے بے پرواہ ہوتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے دل کے حقائق بیان کر رہا تھا، لہجے میں محبت بول رہی تھی، آنکھوں میں جنون تھا کبھی نہ تھمنے والا۔ انا زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی تھی۔ کل صبح کی فلائٹ ہے مگر میرا دل پاپا کو چھوڑ کر جانے کو نہیں ہے۔ جانے کیوں دل پریشان ہے کچھ۔ اس نے جیسے خود کلامی کی تھی مگر عارف کی ساری حسیات جیسے اور بھی الرٹ ہو گئی تھی۔ آخر کار اس کے دل کی بات زبان پر لانے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ پریشان ہے مگر وجہ جاننے سے قاصر تھا۔ وجہ جان سکتا ہوں کیا؟ دل کو کیا پریشانی لاحق ہے؟ کیوں ہراساں ہو گیا ہے دل اتنا؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا، کچھ تو تغافل برتا ہوگا تم نے دل سے، پھر اس دل کو اتنی مراعات کیوں دے رکھی ہیں تم نے آخر؟ اس کی کھنچائی کیوں نہیں کرتی تم بھی نہ، تم سے تو کوئی بات کرنا ہی بیکار ہے، جاؤ تم اپنا کام کرو، مجھے ابھی پیکنگ کرنی ہے۔ اس نے کال بند کرنا چاہی۔ رکو بات سنو۔ انا نے اس کی طرف دیکھ کر کچھ سننے کا انتظار کیا تھا۔ اس دل کی اتنی ہمت کہ تمہیں پریشان کرے، ایک کام کیوں نہیں کرتی تم؟ ان فضول کی ساری فکروں اور پریشانیوں کو مجھے دے کر خود پرسکون ہو جاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا، بھروسہ رکھو۔ اس نے یقین دہانی کروائی تھی۔ انا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اوکے ٹیک کیئر، ٹاک ٹو یو لیٹر۔ اس نے اجلت میں کال بند کی تھی اور سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے چلی گئی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کی بجائے دادی کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، سر پر دوپٹہ لیے ان کا چہرہ بہت پر نور لگ رہا تھا۔ دادی جان چلتی ہوئی ان کی طرف بڑھی اور ان کی گود میں سر رکھ دیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح یہ اس کا پسندیدہ ترین عمل تھا۔ وہ جب بھی الجھنوں میں گھری ہوتی ان کی گود میں سر رکھ کر اسے بہت سکون ملتا تھا۔ دادی جان کہے بغیر اس کی ساری الجھنوں کو جان لینے میں قدرت رکھتی تھی، جیسے اب بھی وہ بنا کہے جان گئی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے، کیا بات ہے؟ پتہ نہیں دادی جان، ایک عجیب سی بے چینی ہے، جانے کیوں دل نہیں چاہ رہا پاپا کو چھوڑ کر جانے کو۔ پاپا بھی ان دنوں کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی، وہ فکروں میں گھل رہی تھی مگر دادی جان کے سامنے وہ دل کھول کر رکھ رہی تھی، ان سے کچھ چھپا نہیں سکتی تھی۔ میرے بچے، وہ باپ ہے، اسے تمہاری فکر ہونا فطری سی بات ہے۔ اس کے فرائض کی ادائیگی جب تک نہیں ہو جاتی اسے فکریں یوں ہی گھیرے رکھیں گی۔ تم یہ بات تب سمجھو گی جب تم خود ماں بنو گی۔ اولاد کے لیے دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ والدین بچوں کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں ہنستا بستا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ پریشان ہونے میں حق بجانب ہوتے ہیں، انہیں وسوسے ستاتے رہتے ہیں۔ تمہارے پاپا بھی تمہاری وجہ سے فکر مند ہیں، وہ تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ وہ تمہارے جواب، تمہاری رضامندی کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ تمہارے ہاتھ پیلے کر سکیں۔ تم نہیں سمجھو گی بچے، ماں باپ کے دل اپنے بچوں کے لیے دھڑکتے ہیں، وہ صرف بچوں کے لیے جیتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو تقریباً بھول ہی جاتے ہیں۔ میں جانتی ہوں دادی جان، میں نے انہیں راحیل کے لیے ہاں کر دی ہے، میں ان کے فیصلے پر سر جھکا دوں گی۔ وہ جو بھی فیصلہ لیں گے مجھے قبول ہوگا دادی جان، میں ان کی پریشانی کو کم کرنا چاہتی ہوں، میں ان کی خوشی اور اطمینان کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ ان کی گود میں سے سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جیتی رہ میری بچی، مجھے تجھ سے یہی امید تھی۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں، چلو ابھی جاؤ آرام کرو، صبح تمہاری فلائٹ ہے نا۔ میرا تو دل تمہیں بھیجنے میں نہیں ہے مگر تمہاری ضد ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں منع نہیں کر رہی۔ تمہیں کام کی کیا ضرورت ہے، شادی کرو اور اپنا گھر بساؤ، دادی جان فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ آپ فکر مت کریں دادی جان، پاپا کل آ جائیں گے وہاں میرے پاس، تب ہم باپ بیٹی خوب ساری باتیں کریں گے، پلان بنائیں گے، اور میں آپ سے اس لیے ان ٹچ رہوں گی نا، بات کرتی رہوں گی۔ وہ انہیں یقین دہانی کروا رہی تھی، یہ یقیناً ایک فیصلے کا ٹھیک ٹائم ہے، جب تم یہاں آؤ گی تو تمہیں ایک سرپرائز ملے گا، امید ہے تمہیں اچھا لگے گا، دادی جان مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایسا کیا ہے دادی، کیا ہونے والا ہے، آپ مجھے بتائیے نا ابھی۔ اس کا فطری تجسس جاگا تھا۔ زیادہ تر وہ گھریلو فیصلوں میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی مگر دادی جان جس انداز میں کہہ رہی تھی اسے لگا تھا کوئی تو خاص بات ہے جو اس سے ریلیٹڈ تھی،
تو کیا اس کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا؟ دل ایک کشمکش میں گھر گیا تھا اچانک ہی۔ یہ تو وقت آئے گا تو پتہ چلے گا، ابھی تو تم جاؤ اور خیریت سے واپس آؤ، پھر بات کا سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا، دادی جان مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دادی جان، میرا دل یہیں اٹکا رہے گا، دل میں کشمکش بڑھ رہی ہے، پلیز بتا دینا، ہنٹ تو دے دیں، انا نے لجاجت سے پوچھا تھا۔ چلو ابھی سو جاؤ، تم صبح جلدی تمہیں اٹھنا ہے، پھر بات کریں گے۔ انہوں نے ٹالا تھا، بات اچانک بدل دی تھی، یعنی وہ بتانا نہیں چاہتی تھی اسے۔ تو کیا سب طے ہو چکا تھا؟ جس بات کا مجھے ڈر تھا وہ اٹھی تھی اور کھڑی ہوئی تھی۔ شب بخیر دادی جان، اس نے کہا اور قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ دادی جان کے پاس اپنی پریشانیوں کا حل تلاشنے آئی تھی، مگر کچھ اور الجھنوں میں گھر کر رہ گئی تھی۔ سارے دن کی پریشانی اور مسلسل سوچتے رہنے کی وجہ سے بری طرح تھک گئی تھی، اس لیے بیڈ پر لیٹتے ہی اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو کر بند ہونے لگی تھی اور کچھ لمحوں میں وہ نیند کی آغوش میں تھی۔ معمول کے مطابق اس کی آنکھ صبح جلدی کھل گئی تھی، سر جیسے بھاری سا ہو رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر ٹائم چیک کیا، پھر جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری اور وارڈروب کی طرف بڑھی۔ وہ ریڈی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان، وہ ہیئر برش کرتے ہوئے بولی تھی، اسے لگا تھا رضیہ بھی ہوگی۔ پاپا کو دیکھ کر بیڈ پر پڑی شال اٹھا کر کندھوں پر پھیلائی تھی۔ صبح بخیر پاپا، آپ یہاں، مجھے بلا لیا ہوتا۔ اپنی بیٹی کے پاس آنے میں زحمت کیسی، ٹائم ہو رہا ہے بیٹا، آپ ریڈی ہو تو چلیں۔ جی پاپا میں ریڈی ہوں، اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ان کے چہرے پر فکروں کے جال بچھے ہوئے تھے۔ پاپا آپ پریشان نہ ہو، میں تو آپ کی بہادر بیٹی ہوں نا، وہاں پہنچتے ہی آپ کو انفارم کروں گی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا جانتی تھی وہ کیوں پریشان ہے؟ میں جانتا ہوں، میں چاہتا تھا کہ عارف تمہارے ساتھ جائے، مگر جس طرح تم نے سختی سے انکار کیا، میں جان گیا تھا تم اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، مگر تم جانتی ہو وہ ساتھ ہوتا تو مجھے فکر نہیں ہونی تھی، انہوں نے دھیمے سے لہجے میں کہا تھا۔ انا کو جیسے ندامتوں نے گھیر لیا تھا، اس کو عارف کے ساتھ جانے میں دقت نہیں تھی، مگر جو ہوا اس کے بعد وہ مزید کوئی ایشو کریٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی غلط فہمی کا شکار ہو، جیسے فارحہ نے اسے بری طرح ہرٹ کیا تھا۔ اس کے لفظ کی سختی ابھی تک محسوس کر سکتی تھی، مگر کسی اور خاطر پاپا کو پریشانی میں گھیرا جس کا اسے افسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی پاپا عارف پر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ آئی ایم سوری پاپا، میں نہیں جانتی تھی آپ اس طرح پریشان ہو جائیں گے۔ اسے واقعی برا لگا تھا پاپا کا یوں الجھنوں میں گھر جانا، وہ بھی اس کی وجہ سے۔ نہیں بیٹا، ڈونٹ سے سوری، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، آئی ول مینج، ڈونٹ وری۔ چلیں، انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی کو کہا۔ جی پاپا، وہ ان کے ساتھ باہر کی طرف بڑھی تھی۔ اس کو پاپا کی کال آئی تھی، ان کو اطلاع کر کے اس نے کال بند کی تھی اور ایگزٹ سے نکلنے کے لیے ہوٹل کی کار تک پہنچنے تک اسے لگ رہا تھا کوئی اس کے ساتھ ہے، کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ہوٹل تک پہنچنے اور کاؤنٹر سے کی لے کر اپنے روم تک پہنچنے تک اسے محسوس ہو رہا تھا کوئی تو اسے مسلسل نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے عارف اس کے آس پاس ہی ہو، جیسے اس کی فریگرنس اسے بارہا محسوس ہوئی تھی اپنے ارد گرد۔ اس نے اپنا وہم جانا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اسے، وہ کیوں اس کے حواسوں پر چھا رہا ہے۔ انا نے بیڈ پر بیٹھ کر ایک گہرا سانس لیا تھا۔ سامنے کا ویو نہایت ہی شاندار تھا، ایفل ٹاور کا ویو نہایت ہی دلکش تھا۔ اس کی ساری کوفت اور پریشانی لمحوں میں اڑن چھو ہو گئی تھی۔ اس نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور چلتی ہوئی ونڈو کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ رات کی روشنی میں چمکتا ہوا ایفل ٹاور قابل دید تھا۔ وہ کتنی ہی دیر کھڑی اس منظر میں جیسے کھو گئی تھی، چونکی تو تب جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے ڈنر کا آرڈر کیا تھا، شاید روم سروس آئی تھی۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ پاپا اور دادی سے اسکائپ پر بات کرنے کے بعد اس نے سونے کی تیاری کی۔ صبح جلد اٹھنا تھا، سو اس نے ساری سوچوں کو ایک طرف رکھا اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ حسب معمول جلد اٹھ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ جان نہیں پائی کہ وہ کہاں ہے، مگر اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے بیڈ سے اتری اور میٹنگ کے لیے ریڈی ہونے کے بعد ڈرائیور کو کال کی تھی۔ کمرہ لاک کر کے وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی گاڑی تک پہنچی تھی۔ گاڑی تک جانے سے میٹنگ اٹینڈ کرنے تک وہ مسلسل خود کو کسی کے نظروں کے حصار میں محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بارہا پلٹ کر دیکھا تھا مگر کوئی نہیں تھا۔ پھر اسے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ تنہا نہیں ہے، کوئی ہر دم اس کے ساتھ تھا۔ شام کو ایک بزنس ایونٹ تھا، نیا کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد کمپنی نے اسپیشلی اسے انوائٹ کیا تھا۔ وہ انکار نہیں کر سکی تھی، حالانکہ وہ ایسے ایونٹ اٹینڈ کرنے سے گریز کرتی تھی، مگر یہاں وہ اپنی کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، سو اس کی شرکت لازمی تھی۔ وہ حال میں تھی، بہت سے لوگ تھے، وہ ان میں خود مس فٹ محسوس کر رہی تھی۔ انجان لوگوں کے درمیان سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تبھی وہ اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اس پر پڑی تھی، وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انا کو ایک خوف نے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ انا اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے نہیں سوچا تھا کبھی ایسا وقت بھی آئے گا۔ اس سچویشن کے لیے وہ سرے سے تیار نہیں تھی۔
وہ تیزی سے مڑی تھی اور قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا۔ وہ اس کی یہاں توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے ہیلز پہنی تھی، تبھی شاید وہ اتنی تیز رفتاری سے نہیں چل پا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ فہد حسن اسے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ شاید ڈرنک کیے ہوئے تھا۔ انا اس کو دیکھ کر رک گئی تھی، ہراساں سی ہو گئی تھی، پھر پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ بھولی بھالی ہرنی بھولے سے کہاں نکل آئی اس اجنبی دیس میں؟ راستہ بھول گئی ہے کیا؟ تنہا ہو ابھی تک؟ میرا انتظار کر رہی ہو نا؟ جانتی تھی نا میں یہیں ہوں گا، چلی آئی نا تم میرے پیچھے، میری تلاش میں سرگرداں کیوں رہتی ہو تم؟ محبت ہو گئی ہے نا تمہیں؟ محبت؟ وہ مسکراتے ہوئے نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے راستہ روکے کھڑا تھا۔ یوں ڈری سہمی سی چہرے پر خوف کے سائے، بالکل معصوم ہرنی جیسی لگ رہی ہو جو اپنی ماں سے بچھڑ جاتی ہے، ایک صیاد کی قید میں آ جاتی ہے۔ بالکل ویسی ہی لگ رہی ہو تم اس گھڑی، اس نے مسکراتے ہوئے تشبیہ دی تھی شاید۔ یا پھر بھولی رپنزل جو ایک جادوگرنی کی قید میں ہو، جیسے اس کے لمبے بالوں میں طاقت تھی، وہی طاقت تمہاری آنکھوں میں ہے۔ اس جادو سے تم باندھ لیتی ہو، مگر افسوس مجھ پر تمہارا یہ جادو چلا ہی نہیں تھا کبھی۔ اس کا انداز پر افسوس تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا ایک قدم۔ انا نے قدم پیچھے ہٹائے تھے۔ راستہ بھول گئی ہو کیا؟ ابھی تک تنہا ہو؟ میرا ہاتھ تھام لو، میں تمہیں سیر کراؤں گا نیو ہاریزنز کی۔ مجھے اندازہ ہے تم پریشان ہو، مگر مجھ سے مت ڈرو، مت خوفزدہ رہو مجھ سے۔ چلو میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، مگر کسی اور پر اعتبار مت کرنا۔ تم نے پہلے بھی تو مجھ پر بھروسہ کیا تھا، مجھ پر ریلائے کیا تھا نا؟ ایک بار اور کر کے دیکھ لو۔ تب میں ان آنکھوں کے رنگوں سے آشنا نہیں تھا، ان تک آگے ہی نہیں پا سکا تھا۔ میرا قصور ہے، مانتا ہوں۔ اس نے جسے فراخ دلی سے اپنی غلطی تسلیم کی تھی۔ کم عقل تھا میں جو ان رنگوں تک رسائی نہ پا سکا، جان ہی نہ سکا، تمہارے دل کو نہ پڑھ سکا۔ تم نے بھی تو ناحق قدغن لگا دی تھی۔ اسے جیسے افسوس تھا، وہ شکوہ کنا تھا جیسے۔ انا نے چہرے کا رخ پھیر لیا تھا۔ وہ وہاں سے دور چلی جانا چاہتی تھی، مگر وہ اس کا ارادہ بھانپ کر مزید ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ کہاں چھپا کر رکھا تھا تم نے یہ روپ؟ مجھ پر عیاں کر دیا ہوتا تو آج تم یوں تنہا بولائی نہ پھر رہی ہوتی۔ اس نے جیسے الزام لگایا تھا، اسے قصوروار گردان رہا تھا۔ انا نے غصے سے اسے گھورا تھا، اسے جیسے اس کی بے پرگی باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، میرا تم سے پرانا ناتا ہے، میں تمہارا اچھا دوست بن سکتا ہوں، مجھ پر اعتبار کرو۔ عارف خان نے مجھے کہا تھا۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ اس کی حسیات اس کے جملے پر لگ گئی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی عارف نے کیا کہا تھا۔ وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے شاید کوئی ٹریک ہی کیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی بے قراری سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جیسے وہ ایک قدم اور اس کی طرف بڑھا تھا۔ عارف نے کہا تھا تمہاری عزت کرنا سیکھ لوں، تو مجھے عزت کرنا آ گیا ہے۔ میں عارف کی مانتا ہوں، تم میرے ساتھ آؤ۔ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا۔ اس نے خوف سے الٹے قدم لیے تھے، تبھی وہ اس کے قریب آ گیا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ ایک تھپڑ مار دیا۔ وہ برہم ہو کر اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے توقع نہیں کر رہا تھا۔ اب تمہیں سبق سکھانا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیے اس کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانا چاہ رہی تھی اور خوف سے قدم پیچھے لے رہی تھی، تبھی کسی سے ٹکرا گئی۔ پلٹ کر دیکھا تھا، پیچھے عارف کھڑا تھا۔ حیرت سے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ انا کے سامنے آ رکا تھا۔ فہد نے عارف کو دیکھا۔ تمہیں پہلے بھی وارن کیا تھا، مگر شاید تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ ایک زوردار پنچ مارا تھا، وہ گر گیا۔ انا حیرت سے عارف کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے خواب میں تھی، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ تمہیں لڑکی کی عزت کرنا سکھانا پڑے گا۔ اگر تم سیکھ جاتے تو تمہارے لیے اچھا ہوتا، مگر کچھ لوگ اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے اور غلطیوں کو دہراتے ہیں۔ تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ عارف غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فہد میں جیسے اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ انا کی طرف مڑا تھا جو حیرتوں میں غوطہ زن تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے فون نہیں کر سکتی تھی تم؟ میری کال کیوں نہیں پک کر رہی تھی تم؟ جانتی ہو میرے بغیر کچھ نہیں ہو تم، پھر یوں اکیلے میرے بغیر بزنس پارٹی اٹینڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ غصے سے اس کی ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ وہ جیسے اس کی حفاظت پر مامور ہو اور اس کی حفاظت کی ساری ذمہ داری صرف اس کی ہو۔ مجھے انفارم نہیں کر سکتی تھی تم؟ میں یہیں تھا، تمہارے اراؤنڈ، تمہارے آس پاس۔ تم اتنی بے خبر کیسے ہو سکتی ہو انا خان؟ اس نے اس کی عقل پر افسوس کیا تھا۔ تم ایسی حماقت کیسے کر سکتی ہو انا احد خان؟ تنہا اجنبی شہر میں، ایک اجنبی ملک میں یوں منہ اٹھائے پارٹی میں جانے کی کیا ٹھانی تم نے؟ کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ کیسی آفت آ گئی تھی؟ وہ غصے میں جو منہ میں آئے بول رہا تھا، اسے ڈانٹ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اس کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ اسے قطعی برا نہیں لگ رہا تھا، اس کا ڈانٹنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اگر وہ نہ آتا تو آگے اس سے کچھ بھی سوچا نہیں گیا تھا۔
میں نے سوچا آئی شوڈ اسٹینڈ فار مائی سیلف. میں نے اسے ایک تھپڑ جڑ دیا تھا. اس نے جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا ہو. وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. اس نے نگاہ پھیر لی. لڑکیوں کو پورا اعتماد ہونا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، مگر یوں سر اٹھا کر کسی بھی سمت میں چلنا شروع کرنا نہیں چاہیے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں تمہیں. تم نے اسے تھپڑ مارا مگر یہ کافی نہیں. ایسے لوگ اس طرح نہیں سمجھتے. تم بہت معصوم ہو. تمہارے اندر ایک فطری بھول پن ہے. اس خاصیت کو میں جانتا ہوں. اس کو برقرار رکھنا اچھی بات ہے، مگر تمہیں ہر ایک پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کی فطرت کبھی بدلتی نہیں ہے. لوگ سے یاد ہوتے ہیں. وہ در حقیقت اندر سے ایسے ہوتے ہیں. اچھائی کو نہیں مانتے، چھپ کر وار کرتے ہیں. ان پر بھروسہ کرنا بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے. ایسے لوگوں کو دوسرا چانس دینے کا سوچنا بھی محال ہوتا ہے. آئندہ ایسا کچھ مت کرنا. چچا جان کو پتہ چلے گا تو ان کا کیا حال ہوگا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی. وہ تو اچھا ہوا کل رات ہی آ گیا تھا یہاں. تمہارا روم بک کرواتے ہوئے اپنا روم بھی تمہارے سامنے والا بک کروایا تھا. میں جانتا تھا تم میرے ساتھ آنا نہیں چاہتی تھی، اور چچا جان کو میں پریشان ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ پریشان ہو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تم نہیں جانتی وہ کتنا فکر مند تھے. میں نے انہیں اطمینان دلایا تھا تم میری ذمہ داری ہو. تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے. میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی کچھ ہو نہیں سکتا. تمہیں باحفاظت ان تک پہنچانا میری رسپانسبلٹی ہے. میں نے انہیں وعدہ کیا تھا میں تمہارے ساتھ رہوں گا تمہیں آگاہ کیے بغیر. تو کل ایئرپورٹ سے لے کر ہوٹل تک، تمہارے کمرے میں انٹر ہونے تک میں تمہارے آس پاس تھا. ہر لمحہ تمہارے ساتھ تھا. تمہیں اکیلے رہنے کی اور سفر کرنے کی عادت جو نہیں ہے. انا نے حیرت زدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا تو تبھی وہ کل سے اسے اپنے ساتھ محسوس کر رہی تھی. وہ حیران تھی. وہ اسے اپنا وہم تصور کر رہی تھی. گوم گوم میں تھی. آخر وہ کیوں ایسا محسوس کر رہی تھی کہ وہ آس پاس تھا؟ تو کیا وہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ انا نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. عارف نے بغور اس کی طرف دیکھا. اگر بتا دیتا تو کیا ہوتا؟ تم کیا میرے اس عمل کو سراہتی؟ اگر تمہیں آگاہ کر دیتا تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا تھا کیا؟ وہ سراپا سوال بن کر کھڑا تھا. وہ جانتا تھا وہ قدرے ضدی واقعہ ہوئی تھی. انا نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر نگاہیں جھکا دیں. وہ خاموش تھی. دونوں کے درمیان خاموشی بول رہی تھی. اچانک ہی بارش شروع ہو گئی، مگر وہ چپ چاپ کھڑے بارش میں بھیگ رہے تھے. اسے جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. ساکت، جامد اور اپنے آپ سے بے خبر، وہ اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا. انا اس طرف دیکھنے سے مکمل طور پر گریزاں تھی. فان کلر کے ایمبرائڈرڈ فل سلیو ایوننگ گاؤن میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی. لمبے بالوں نے شولڈرز کو کور کر لیا تھا. وہ کافی الگ سی لگ رہی تھی عام دنوں کے مقابلے میں. وہ کپ کپا رہی تھی، نظر ملانے سے گریزاں تھی، ہچکچا رہی تھی. اس میں جیسے مزید کھڑے رہ کر اس کی نظروں کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تھا. سکت نہیں تھی اس کی نظروں کے سامنے رہنے کی. وہ تیزی سے مڑی تھی مگر قدم لڑکھڑا گئے. وہ گرنے لگی تھی. عارف خان کے کندھے کے گرد بازو ڈالتے ہوئے بے ساختہ اسے تھام لیا. انا کے بال عارف کے چہرے سے ٹکرائے. انا نے اس کی طرف دیکھا. عارف بغور اسے دیکھ رہا تھا. وہ اس کے قریب تھا. اس کی سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی. انا نگاہ جھکا گئی. اپنے بال عارف کے کندھے سے ہٹائے تھے. عارف نے اس کا ہاتھ تھاما. انا کے چہرے پر آئی لٹ کو ہولے سے ہاتھ سے پکڑ کر ہٹایا تھا اور بغور اس کی طرف دیکھا. ست رنگی آنکھوں والی لڑکی سوتے میں نیند سے جگاتی ہے. اکثر میرے خوابوں میں آ کر مجھ سے دل کی باتیں کرتی ہے. وہ سرگوشیوں میں بول رہا تھا. انا یکدم دور ہٹی تھی. 2 قدم مزید پیچھے لیے تھے عارف کی طرف دیکھے بنا. تمہیں نہیں لگتا انا خان تمہارے قدم دور جانے پر مائل نہیں؟ قدموں کو دور جانے کی حاجت نہیں. تمہارے قدموں کے دور جانے سے فاصلوں کو شکوہ ہوتا ہے. فاصلے عجیب کشمکش میں پڑ جاتے ہیں. فاصلے ازحد پریشان ہو جاتے ہیں، ہراساں سے نظر آتے ہیں. فاصلوں کو فکر لاحق ہو جاتی ہے. اپنی آنکھوں سے کہو فاصلوں کو بڑھانے سے پہلے راستوں کو تعین کرنے کی فرصت دے دیا کریں. اپنی آنکھوں سے کہو فاصلوں کو بڑھانے سے پہلے راستوں کو یقین دہانی کروا دیا کریں. انہیں گو میں چھوڑ کر آگے نہیں بڑھا کریں. ایک ڈر ان کے اندر کنڈلی مار کر دبک جاتا ہے. آنکھوں میں اس طرح بھی ٹھہری ہوئی تھی. وہ بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. انا نے اسے دیکھا، پلٹی اور چلتے ہوئے دور نکل جانا چاہتی تھی. عارف اسے چپ چاپ دیکھتا رہا. کاش میں لمحے روکنے پر قادر ہوتا. کاش ان لمحوں پر میرا اختیار ہوتا. کاش میں اتنا با اختیار ہوتا کہ لمحوں کو روک لیتا. اگر روک سکتا تو کئی لمحوں کو روک کر تھام کر اپنے ساتھ باندھ لیتا. اسے اپنے ساتھ رکھنا اپنا حق سمجھتا. وہ جیسے خود کلامی کر رہا تھا. انا قدرے دور جا کر ہٹ کر ایک نگاہ اسے دیکھنے لگی. وہ اسی طرح کھڑا اسے بغور دیکھتا رہا. انا یکدم نگاہ پھیر گئی اور پھر رخ ہوٹل کی طرف موڑ کر چلنے لگی تھی. وہ چلتا ہوا اس کے پاس جا کر رکا تھا. اس کا ہاتھ تھام لیا، اسے رکنے پر مجبور کر دیا. تم جو مجھ سے سب راز چھپاتی ہو، کتنے کونوں خدروں میں دھکیل دیتی ہو، مجھے بھنک بھی پڑنے نہیں دیتی ہو.
بہت نہ کہتی ہو، وہ جو کہنا چاہتی ہو کبھی نہیں کہتی، مگر میں نے بھی طے کر لیا ہے کہ تمہیں منا کر رہوں گا، تم سے وہ اگلوا کر رہوں گا جو تمہارے دل میں اور جس تک تم میری رسائی ہونے نہیں دیتی۔ میں یہی بات جانتا ہوں اور اس پر یقین رکھتا ہوں۔ آپ ہمیشہ غلط فہمیوں میں رہتے ہیں، ہیرا بہت محبت کرتی ہے تمہیں، ایسی محبت لوگوں کو نہیں ملتی، اگر مل جائے تو اس کو جانے نہیں دینا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ شاید بات کو بدلنے کی کوشش کر رہی تھی، صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے مسکرائی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، ہیرا کا ذکر کہاں سے نکل آیا یہاں؟ مگر تم ٹھیک کہتی ہو، یقیناً محبت آئے تو جانے نہیں دینا چاہیے، اس کو روک لینا چاہیے، باندھ لینا چاہیے محبت کی ڈور سے۔ میں بھی نہیں جانے دوں گا، جانے کی تو اجازت قطعی نہیں ہوگی محبت کو، مگر محبت آئے تو۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ سردی سے کپکپا رہی تھی، اس نے بازوؤں کو اپنے گرد حمائل کر لیا تھا۔ عارف نے کوٹ اتار کر اس کے کندھوں پر رکھا تھا، انا نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا تھا، پھر بغیر کوئی اعتراض کیے کوٹ پہن لیا تھا۔ اس کی خوشبو اس میں بسی تھی، اس کے نتنوں میں اس کی خوشبو سمائی تھی۔ انا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ محبت کی ایک عجیب عادت ہے، خاصی بھولی بھالی ہوتی ہے محبت، خود سے بے پرواہ، خود سے بے بہرا، دوسروں کی پرواہ میں گھلتی ہوئی، قیاس کرتی ہوئی، بے جا فکروں میں الجھتی ہوئی، اور اس لاپرواہی میں اس کو بہت سی باتوں کا ہوش نہیں رہتا، بہت سی باتوں پر غور نہیں کرتی۔ ویسے غور تو تم نے بھی بہت سی باتوں پر نہیں کیا نا؟ تمہیں نہیں لگتا محبت کچھ تم سے ملتی جلتی ہے؟ انا چونک کر اس کی سمت دیکھنے لگی، پھر چہرہ اور نگاہیں دونوں کا رخ بدل کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ محبت دبے پاؤں چلتی ہوئی آتی ہے، سہج سہج قدم رکھتی ہے، آہٹ بھی نہیں ہونے دیتی۔ محبت کو جتانے کی عادت نہیں ہوتی، محبت آتی تو بتا کر نہیں آتی کہ آ گئی ہے، محبت آنے سے پہلے آگاہ نہیں کرتی، ادھوری باتیں کرتی ہے، بیاں اور لا بیاں کے درمیان ایک طویل خاموشی کو رازداں بنا دیتی ہے، لمحوں کو خاموشیوں کی نظر کر کے بے فکر ہو جاتی ہے۔ محبت بے خبر رکھنا چاہتی ہے، چھپانا چاہتی ہے، محبت کو راز بنا کر دل کے تہہ خانے میں رکھ کر بند کر دینا چاہتی ہے، مگر بے خبر رہتی نہیں، بے خبر ہو کر بھی باخبر رہتی ہے۔ اگر بے خبر رہنے کا بہانہ کرے اور بے خبر بننا ثابت بھی کر دے تب بھی اندازہ لگا لینا چاہیے، یقین کر لینا چاہیے کہ محبت کو شوق ہو چلا ہے نظر انداز کرنے کا، یا پھر محبت کو قصداً نظر انداز کرنے کی عادت ہوتی ہے، مگر خود بے چینیوں میں گھر جاتی ہے، ظاہر نہیں کرتی، مگر نگاہوں میں تلاشنے کی ایک عجیب سی خواہش صاف نظر آتی ہے۔ آنکھوں میں ایک چمک تھی، انا نے گھبرا کر نگاہیں جھکا دی تھی۔ محبت کے سارے گن تم سے ملتے ہیں انا خان، کبھی غور کیا ہے تم نے؟ ویسے بھی تم تو بہت سی باتوں پر غور نہیں کرتی، یا شاید جان بوجھ کر غور کرنا نہیں چاہتی، یا شاید محبت کی فطرت ہے۔ انا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر چہرہ اور نگاہ بدل کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ محبت قائل کرنے کے فن سے بخوبی آگاہ تھی، دلائل دے کر اپنے حق میں کر لینے کے فن سے مالا مال ہوتی ہے۔ محبت کے سامنے انکار کی گنجائش نہیں، محبت بے خبری میں ہی جکڑ لیتی ہے، اسے بس میں کر کے بے بس کر دیتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس کا ہاتھ تھام کر چل رہا تھا۔ انا نے اطمینان کا سانس لیا، وہ محفوظ تھی، اس کے ساتھ چلتے ہوئے دل میں سکون ہی سکون تھا۔ وہ پیرس میں تھی، رات کی چمک مدھم ہو رہی تھی، مگر روشنی میں نہایا ہوا ایفل ٹاور اپنا جادو بکھیر رہا تھا، اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، جیسے ایک سپیل تھا اس میں۔ اسے پیرس سے کچھ خاص لگاؤ تھا، وہ جب یہاں آتی تھی بہت سکون محسوس کرتی تھی، مگر اس بار دل عجیب پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا، ایک پل بھی سکون دل کو قرار نہیں تھا۔ آج کا دن بہت مشکل تھا، دل ابھی تک اسی طرح معمول سے زیادہ تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اچانک ہی جانا تھا، اس ایک لمحے میں اس نے محسوس کیا تھا دل کیا چاہتا تھا، دل کی مشکلوں میں کیوں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، فاصلوں کا اعتراض کیوں تھا، دور جانے کی دل کی شدتوں میں طغیانی سے کیوں آ رہی تھی، دل کی عادتوں میں بدلاؤ ہو رہا تھا۔ اس نے بیڈ پر پڑا اپنا کارڈیگن اٹھایا تھا اور نیچے کی طرف بڑھی تھی، اس کے قدم چلتے ہوئے ایفل ٹاور کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسے لگتا تھا کہ محبت ان گلیوں میں کہیں اس کے ساتھ چل رہی تھی، اس کا دل وسوسوں میں جی رہا تھا، فکروں میں سانس لے رہا تھا، اس کے دماغ میں انگلش نظم گونج رہی تھی، اس کے لفظ کانوں میں گونج رہے تھے۔ محبت بے خبر ہو کر بھی باخبر ہوتی ہے، ایک بارش میرے اندر ہو رہی ہے اور ایک باہر، مجھے دونوں سے ہی پیار ہے، وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی باتوں کا انبار لگا تھا چاروں طرف، دل ان باتوں کے گھیرے میں سلگ رہا تھا۔ میں جب تمہارے دل کے دروازے پر گھنٹوں چپ چاپ انتظار کرتا رہتا ہوں، تمہیں دستک سنائی کیوں نہیں دیتی؟ دل عجیب الجھنوں میں گھر گیا تھا، وہ جان گئی دل جیسے بغاوت پر اتر آیا تھا، دل محبت کی گلیوں میں چلنے کی ضد پر اتر آیا تھا، دل اسے بغاوت پر اکسا رہا تھا،
اس کی برداشت کرنے کی سکت جیسے ختم ہو رہی تھی۔ دل فاصلوں کو بڑھانے پر مائل نظر نہیں آ رہا تھا۔ دل کو بے اختیاری سے الجھن ہو رہی تھی، با اختیار ہونے کو پر تول رہا تھا۔ دل کو اس کے بارے الفاظ ازبر تھے، دل کو ربط بڑھانے کا شوق ہو چلا تھا۔ اپنی گرفت میں لیتا ہوا اس کا لہجہ، اپنے ساتھ باندھتا ہوا اس کا دل فریب انداز، اور دل الجھن میں شاید سلجھنے کی جتن کر کے ہارنے لگا تھا۔ محبت دبے پاؤں چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دل محبت کے سامنے کمزور پڑ گیا تھا، اس کی طاقت کے آگے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ مگر وہ انکاری تھی، مسلسل انکاری تھی، ابھی بھی وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ دل اس بات سے نالاں تھا، دلوں میں ربط تھا اور تسلسل سے اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر اس کو احساس نہیں تھا۔ محبت اسے اپنے اختیار میں لے رہی تھی۔ سرد یک بستہ ہوائیں جامد کر رہی تھی، مگر وہ ہر احساس سے بے پرواہ چلتی جا رہی تھی۔ حالانکہ میں جانتا ہوں تمہیں چاہنا اور چاہتے رہنا سراسر تنہائی ہے، خسارہ ہے، مگر جب دل ہی معاہدے کی پاسداری کرنا نہیں چاہتا تو اپنے راستے خود بناتا ہے، اپنے قوانین خود بناتا ہے اور خود ہی اس کو فالو کرتا ہے، اور اس میں ترمیم کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا، ان باتوں کی باز گشت سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ ٹھوس جواب اور دلیلیں بھی دل کو مطمئن نہیں کرتی، دل کوئی تعویل نہیں سنتا۔ وہ چلتی ہوئی کہیں دور نکل جانا چاہتی تھی، مگر لفظوں کی باز گشت مسلسل بڑھ رہی تھی، دھڑکنوں کا شور بڑھ رہا تھا۔ تمہاری بے پرواہی میرے جنون کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ تمہاری بے تعلقی محدود ہے اور میرا جنون لامحدود، لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا ہے۔ شاید واقعی کچھ ختم ہو جانے سے سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا۔ دبی دبی راکھ میں دبی کہیں نہ کہیں چنگاریاں تو رہ ہی جاتی ہیں۔ ایک نگاہ پھیر لینے سے یا فقط دامن چھڑا لینے سے سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا۔ موسم آتے جاتے سوالیہ نظروں سے تکتے ہیں، نگاہ بچا لینا یا دامن چھڑا لینا آسان نہیں، یہ تب کھلتا ہے۔ دھیمے لہجے میں بہت کچھ باور کرایا گیا تھا۔ انا نے سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے نگاہیں ایفل ٹاور پر ٹکا دی تھیں۔ بارش کے قطرے اوس کی بوندوں کی طرح اب بھی گر رہی تھی۔ وہ پریٹینڈ کرتے کرتے تھکنے لگی تھی، سارے لفظ اس کے اندر ایک ہلچل مچا رہے تھے، خاموشی میں بھی شور سنائی دے رہا تھا۔ وہ چل رہی تھی مگر اس کی سوچیں ٹھہر گئی تھی، رک گئی تھی ایک نقطے پر، اور اس ٹھہری ہوئی سوچوں پر کائی جم گئی ہو۔ وہ سر جھکائے چپ چاپ کھڑی تھی، اس کا عکس چمکتے پانی پر پڑتی لائٹ کی وجہ سے بن رہا تھا، وہ مجسمہ لگ رہی تھی۔ سڑک کے درمیان کھڑی تھی، تبھی پیچھے گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، گاڑی رک گئی تھی، کوئی گاڑی سے نکلا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کوئی اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، اسے لگا فہد حسن ہے۔ وہ سڑک پر بھاگ رہی تھی، پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر وہ تیزی سے بھاگتی کسی سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی اس نے اسے بازوؤں میں سنبھالا تھا، اسے گرنے سے محفوظ رکھا تھا، اس کا سر اس کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، خوفزدہ آنکھوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئیں۔ عارف اسے تھامے کھڑا تھا، وہ اس کے بازوؤں میں تھی، اس کے گرد بازوؤں کے حصار میں وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ جس کی سوچوں سے بچنے کے لیے بھاگ رہی تھی، وہ اسی کی باہوں میں سانس لے رہی تھی۔ وہ کس مسائی تھی، چھڑوانے کی کوشش کی تھی، دور بھاگ جانے کے لیے قدم پیچھے ہٹائے تھے، اس کے دور ہٹنے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس کی کوشش رائے گا گئی تھی، وہ جیسے اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے گھیرا مزید تنگ کر دیا تھا، وہ جیسے خود سے لڑتے لڑتے تنگ آ گئی تھی۔ ایک ہمدرد کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تھک کر سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا تھا، وہ جیسے تھکنے لگی تھی، مگر یہ صرف ایک وقتی احساس تھا۔ اگلے ہی لمحے سر اس کے کندھے سے اٹھایا اور اس کو پرے دھکیلتے ہوئے اس سے دور ہٹ گئی۔ چہرے پر خجالت تھی۔ عارف نے اس کی طرف دیکھا، اسے ڈانٹنا چاہا تھا۔ جب اسے کمرے میں نہیں پایا تو کیسے بے چین ہو کر اس کی تلاش میں نکلا تھا اور اس کو ٹھیک دیکھ کر گہرا سانس لیا تھا۔ ساری صورتحال وہ فوری سمجھ گیا تھا، اس کے چہرے پر جانے کیا تھا کہ وہ اسے باز پرس نہیں کر سکا تھا۔ وہ جاں گسل لمحے تھے جو اس کی تلاش میں گزرے تھے۔ اس نے باز پرس کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، مگر وہ ایک لمحہ جب وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے کھڑی تھی، عارف نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ ایک کشمکش میں تھا، مگر اس عمل سے ایک فیصلے پر پہنچ گیا تھا، دل کو جیسے سکون ملا تھا۔ تو پھر یہ طے ہے کہ تم مجھے پریشان کرنا نہیں چھوڑو گی، مجھے ایک سکون کی سانس لینے نہیں دو گی۔ مدھم لہجہ شکوہ کنا تھا۔ تم میرے بارے میں سوچ رہی تھی؟ کوئی اطلاع تھی یا سوال وہ سمجھ نہیں پائی، انداز میں کسی درجہ شرارت تھی۔ کیا تم سمجھتے ہو مجھے تمہارے بارے میں سوچنا چاہیے؟ انا نے دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ شاید کثافتوں کے دھل جانے پر وہ بہتر محسوس کر رہی تھی، یا پھر اپنے دوست کے کندھے پر آنسو بہا کر دل ہلکا ہو گیا تھا۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، مگر خوش آئند تھی۔ نہیں سوچنا چاہتی ہو کیا؟ الٹا سوال کر دیا تھا اس نے۔ نہیں، قطعی نہیں، صاف انکار تھا۔ آر یو شیور اباؤٹ اٹ؟
آف کورس، انا نے بے تاثر انداز میں شانے اچکا دیے تھے مگر عارب مسکرا دیا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ مگر شکریہ کس بات کے لیے؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ عارب نے اس کی سمت دیکھا۔ مجھے نہ سوچنے کے لیے۔ انداز کسی قدر بے نیازانہ تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ یہ سوچ کر جس شخص کو تم چاہتی ہو وہ کیسا ہوگا؟ وہ مسکرایا تھا، اس پر جیسے عیاں ہو چکا تھا۔ سالوں جن رازوں کو جاننے کے لیے سرپٹ دوڑا تھا ان تک رسائی ہو گئی تھی شاید۔ انا کی مسکراہٹ ایک لمحے کو معدوم ہوئی تھی، آنکھوں میں چمک ماند پڑ گئی تھی، وہ چپ ہوئی تھی اور چہرے کا رخ پھیر گئی تھی۔ بہت چاہتی ہو اسے؟ عارب نے بغور اس کے چہرے کو پڑھا تھا۔ انا نے خاموشی سے نگاہ پھیر لی تھی۔ عارب خان، بہتر ہوگا ہم اس پر بات نہ کریں، ہم اس پر پھر بات کریں گے کبھی۔ اور تب اگر پانی سر سے گزر گیا تو؟ عارب مسکرایا تھا، خدشہ ظاہر کیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ جو ہونا ہے وہ تو بہرحال ہونا ہی ہے۔ عارب مسکرایا، یعنی معاملہ خاصا سنگین نوعیت اختیار کر چکا ہے۔ لہجہ متجسس تھا، جان لینے کا خواہاں تھا۔ عارب کو یہ بے معنی باتیں سن کر لطف آنے لگا تھا، وہ بات کو طول دینا چاہتا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ خدشات کی کوئی جگہ نہیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب اگر کوئی سدباب بھی ممکن نہیں رہا۔ تم اس ڈگر سے بچنا چاہتی ہو، رنگوں سے دوستی کرنے سے تمہیں ڈر لگتا ہے، کترا رہی ہو تم۔ کیا ہوا؟ انا چونکی تھی۔ سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ محبت نے تمہیں قائل کر ہی لیا نا آخر، یہی کہ محبت نے تمہیں اپنے حصار میں لے ہی لیا نا۔ تم بھی بچ نہیں پائی، حالانکہ تم نے اونچی باڑ لگائی تھی، اپنے ارد گرد، اپنے اطراف ایک حالہ بنایا ہوا تھا، مگر افسوس، وہ جیسے انکشاف کر رہا تھا۔ تم پھر غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو عارب خان، میں تو سرے سے یہی نہیں جانتی کہ محبت کا واقعی کوئی وجود ہے بھی یا نہیں۔ انا کی آنکھوں میں حیرت، لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ عارب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ جب محبت تمہیں قائل کر لیتی ہے تو تم جان بوجھ کر محبت سے بے یقین کیوں ہو جاتی ہو؟ محبت ہے تو محبت کو یقین سونپ کیوں نہیں دیتی؟ خدشوں کو ایک طرف رکھ کر محبت کی یقین دہانی پر بھروسہ کرنے میں کیا غلط ہے انا خان؟ مجھے اس بات کو ماننے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ تم محبت سے واقعی یقین نہیں رکھنا چاہتی ہو۔ تمہیں محبت سے ایسا کیا بیر ہے؟ وہ جان لینے کا خواہش مند تھا۔ میں نے محبت کو کبھی بھی یہاں وہاں اپنے ارد گرد چلتے پھرتے نہیں دیکھا۔ کیا تم نے دیکھا ہے؟ وہ غیر سنجیدہ انداز میں مسکرا دی تھی۔ میرا دل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ تم محبت سے انکاری ہو۔ کیا تم واقعی محبت سے منکر ہو؟ اگر ہے تو تم خود کو دھوکہ دینا چاہتی ہو یا مجھے؟ تم محبت سے انکاری ہو مگر کیوں کر ہو سکتی ہو جب محبت کے رنگ تمہاری آنکھوں میں ڈیرا جما چکے ہیں، ٹھہر گئے ہیں؟ حیرت ہے تمہیں خبر نہیں یا تم بے خبر رہنے میں خوشی محسوس کرتی ہو؟ جانتی ہو انا خان، تم لاکھ خود کو بے خبر ظاہر کرو، انجان بنی رہو، محبت سے منکر ہو، میرے سامنے نہ ماننا چاہو، مگر تمہاری آنکھوں میں محبت کو چلتے پھرتے بارہا دیکھا ہے میں نے۔ ابھی بھی تمہیں دیکھ کر لگ رہا تھا روم کی سڑکوں پر محبت بال کھولے چل رہی ہو، محبت کی کوئی کتھا ان راستوں پر بھٹک رہی ہو، تم چلتا پھرتا محبت کا قصہ لگ رہی تھی، روم کی گلیوں میں بے چین سی پھرتی محبت کی کتھا، محبت کا چلتا پھرتا احساس، رازوں سے بھری محبت، ارد گرد سے بے خبر، انجان، خود میں مگن، داستانوں میں پوشیدہ محبت، خود سے انجان، آگہی کے ادوار سے گزرتی، بھولپن سے سفر کرتی محبت۔ اور تم جولیٹ کی طرح محبت کی انگلی تھامے چلتا پھرتا محبت کا احساس لگ رہی تھی۔ محبت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا اس لمحے، طاقتور مگر بے قرار سی محبت، سارے بچنے کے راستے بند کرتی ہوئی محبت کا جادو ان مستی رنگ آنکھوں میں نے دیکھا ہے، گلاس بیج جیسی آنکھوں میں محبت نے پلکیں جھپکی ہیں۔ وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا، پیرس کی گلیوں میں محبت کو چلنے کی فرصت نہیں ہے، محبت کو کچھ اور اہم امور بھی نپٹانے ہوتے ہیں۔ وہ پیرس کی گلیوں میں چلتی آنکھوں میں ویرانی لیے بال کھولے بے چین سی بے قرار سی چلتی پھرتی، میں محبت ہوں الاپ کرتے ہوئے، محبت ہوں کا راگ الاپتے ہوئے، رومیو رومیو پکارتے ہوئے، شیکسپیئر کے ناول کا کوئی کریکٹر نہیں، یہ اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا، صرف شیکسپیئر کی دیوانگی کی ایک تحریر ہے۔ محبت کو حسین رنگوں سے مزین بنا کر پیش کیا تھا، اس لیے وہ اس دیوانے کا خواب تھی، وہ محبت کو رنگوں میں ڈھلتے دیکھنے کا خواب دیکھتا تھا، مگر خواب پورا ہونے کے لیے نہیں ہوتا، خواب صرف خواب ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہر خواب پایہ تکمیل تک بھی پہنچ جائے۔ وہ اس جذباتی انسان کے ذہن کا شاخسانہ تھا، وہ اپنی دانست میں اس کی غلط فہمی دور کر رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا، میں تمہاری بات مان بھی لوں تو کیا فرق پڑے گا انا خان، جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے، جو حقیقت ہے وہ بدلنے والی نہیں ہے، تمہارے کہنے سے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ انا مسکرا دی تھی، نہیں ماننا تو مت مانو، تمہاری سوچ نہیں بدل سکتی، انا نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ عارب نے اسے بغور دیکھا،
ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ مسکرائی تھی۔ تم جھوٹ بھی کتنی صفائی سے بولنے کی کوشش کرتی ہو، حالانکہ صاف پکڑی جاتی ہو۔ اگر کچھ چھپانا مقصود ہو تو ان آنکھوں کو جھوٹ بولنا سکھا دو۔ تمہاری آنکھیں آئینہ ہیں، تمہارے اندر کا سارا احوال سنا دیتی ہیں۔ تم اور تمہاری آنکھیں دونوں میں تضاد ہے، کس کی بات پر یقین کروں سمجھنا دشوار ہے۔ انا لب بھیج کر چہرے کا رخ پھیر گئی تھی، خاموشی چار سو پھیلنے لگی تھی۔ عارف نے اسے دیکھا تھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر واپسی کا سفر شروع کر دیا تھا۔ انا کافی پیتے ہوئے خاموش نظروں سے پرسکون قدرتی نظارے سے محظوظ ہو رہی تھی۔ عارف کافی کا سپ لیتے ہوئے اسے دیکھتا ہے۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی، پھر چہرے کا رخ پھیر گئی اور کافی کے سپ لینے لگی۔ خود سے باتیں کر رہی ہو یا ہوا سے؟ مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ انا نے انکار میں سر ہلایا تھا، اس کی طرف دیکھے بنا۔ مجھے ہوا سے باتیں کرنے کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، نہ ہی ہوا سے کوئی شناسائی تھی میری۔ تم ہوا سے اتنی خفا کیوں ہو انا خان؟ نیچر مجھ سے زیادہ اٹریکٹیو ہے کیا؟ تم مسلسل مجھے نظر انداز کر رہی ہو ارادتاً، یہ کوئی اچھی علامت تو نہیں؟ اس نے اس کی طرف دیکھا اور پھر سے رخ پھیر لیا۔ تم پھر غلط ہو عارف وقار خان، ضروری نہیں جو تم ایزیوم کرو وہ ٹھیک بھی ہو۔ یہ تمہاری آبزرویشن ہے جو قطعی ٹھیک نہیں ہے۔ میں تمہیں ارادتاً نظر انداز نہیں کر رہی ہوں، مگر مجھے بارش کے بعد ہوا میں ایک خاص سا سکوت لگ رہا ہے، جیسے میں اس میں بہت زمانے سے ہوں، بہت سے موسموں کو جھیلتی اور اپنے اندر ہزاروں داستانوں کو پنہا رکھنے والی ہوا، جس میں بہت سے موسم ہولے ہولے خاموشی سے سانس لے رہے ہیں، بہت زمانے چل رہے ہیں۔ اور ایسا تو تمہاری گلاس بیج جیسی آنکھوں میں بھی ہوا ہے۔ عارف نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ انا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میری آنکھوں میں؟ میری آنکھوں میں کیا ہے؟ تم ہوا کے زمانوں کو میری آنکھوں سے تشبیہ کیسے دے سکتے ہو؟ تم کتنے عجیب ہو رہے ہو عارف وقار خان۔ انا نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی شاید۔ عارف نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کپ ایک طرف رکھا تھا، پھر بغور اس کی طرف دیکھا جیسے اسے جانچ رہا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں بھی کئی راز تیرتے ہیں، جیسے کئی باتیں ہیں جو تم کہنا نہیں چاہتی۔ کتنے خوف تیر رہے ہیں، خدشات کی ایک لمبی فہرست ہے جو ان آنکھوں کی چمک کو مدھم کر رہی ہے، اور کئی باتیں ہیں جو لا بیانی میں کھو جاتی ہیں۔ ان کو تلاشنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، دشوار ترین لمحے لگتے ہیں ان کو پڑھنے اور جاننے کے لیے سرگرداں رہنا، اور یہ آنکھیں گریزاں ہوتی ہیں۔ انا حیرت سے اسے دیکھتی گئی، پھر نگاہ پھیر گئی۔ عارف نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو اس کے چہرے سے ہٹایا تھا۔ وہ جھجک کر قدرے پیچھے ہو کر چہرہ پھیر گئی تھی۔ انا اس کی طرف دیکھنے سے گریزاں تھی۔ عارف نے آہستگی سے ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ان آنکھوں کے اسپیل سے بچنا دشوار گزار ہے، مشکل ترین مرحلہ ہے۔ ان آنکھوں کے گہرے رازوں سے شناسائی پرانی ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں انا خان، مگر دیکھنے والی نگاہ کی جستجو لامحدود حدوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان کی حدود کا تعین کرنا ممکن نہیں، اور یہ حدود بڑھتی جاتی ہیں اور یہ سلسلہ رکتا نہیں، مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ تم جو گریزاں ہو، تمہارے یہ گریز پا ہونا، یوں بے نیاز ہو جانا، جاننے کی لگن اور جستجو کو بڑھاتا ہے۔ انا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ تم جانتی ہو انا خان، تمہاری سمندر سے زیادہ گہری ہیں آنکھیں۔ سمندروں کے رازوں کی کوئی تو حد ہوگی، کوئی تو سمت ہوگی، مگر تمہاری آنکھوں کے رنگ بہت گہرے ہیں۔ ان آنکھوں کے رنگ بہت سے انکہے سلسلے خاموشیوں میں بناتے ہیں، جن کی خبر شاید تمہیں بھی نہیں ہوتی۔ بارہا سوچتا ہوں اگر میں اس بات کی قدرت رکھتا اور مجھے کوئی غیب کا علم ہوتا، اور اگر کبھی تمہاری سوچوں کو پڑھ سکتا اور جان سکتا، اگر تمہیں سمتوں اور حدود پر کوئی اختیار ہوتا تو کیا تم ان سمتوں کو پھیلنے سے روک سکتی؟ انا اٹھ کر جانے لگی تھی، پلٹی تھی۔ عارف نے اس کی کلائی تھام لی۔ انا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے تھکن ہو رہی ہے، مجھے کچھ ریسٹ کرنا چاہیے، ہوٹل چلتے ہیں واپس، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور رخ پھیر لیا۔ عارف بھی کھڑا ہو گیا تھا، اس کے قریب آ گیا۔ عارف نے اسے بغور دیکھا۔ انا نے خاموشی سے اسے دیکھا، وہ اسے دیکھنے سے گریزاں تھی مسلسل۔ تم نہیں سمجھ سکتی، شور میں ایک خاموشی چھپی ہے، اور ایک طور میں بھی ایک سکوت ٹھہر جاتا ہے۔ اتنے سکوت میں، شور میں تمہیں اور تمہاری ان خاموشیوں کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کبھی کوئی ربط بڑھتا دکھائی دیتا ہے، کبھی ربط ٹوٹ جاتا ہے۔ میں پھر اس شور کو سننے میں اپنی تمام حسیات لگا دیتا ہوں، مگر یہ کہیں دلچسپ مشغلہ ہے۔ آنکھیں خاموش ہیں، مگر خاموشی میں بھی دلچسپ باتیں کرتی ہیں یہ آنکھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان بیانیہ اور لا بیانیہ باتوں میں معنی تلاشنے میں گھنٹوں لگا دیتا ہوں میں۔ ان کے معنی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتا ہوں، مگر میرا شوق کم ہونے کی بجائے اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ انا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم چلو گے یا یہاں کھڑے فضول کی داستانیں سناتے رہو گے؟ وہ آگے بڑھی تھی اور عارف نے بھی اس کے ساتھ پیش قدمی کی تھی۔
اگلی صبح وہ اٹھی تو کتنی ہی دیر تک وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ کہاں ہے۔ کل کا سارا دن بہت ہیکٹک تھا، بہت سٹریسفل تھا۔ انا کو ایک خواب کی سی کیفیت لگ رہی تھی۔ اس نے فون چیک کیا، عارف کی اسکائپ پر کتنی مسڈ کالز تھیں۔ اس نے کال کی تھی۔ صبح بخیر، اس نے کہا تھا، اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، 15 منٹ ہیں تمہارے پاس، اس نے کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ انا نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور جلدی سے اٹھی تھی۔ وہ کیسے بھول گئی؟ عارف ہمیشہ اسے اس کا ٹاسک دیتا تھا۔ 15 منٹ کے بعد وہ اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ انا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے انا کے ہاتھ سے کارڈ لے کر روم لاک کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ کاؤنٹر پر چیزیں چیک کر کے ایئرپورٹ کی طرف گامزن تھے۔ انا نے تھک کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا تھا، جیسے کتنے لمبے سفر سے واپس جا رہی ہو۔ عارف نے اس کی طرف دیکھا اور پھر نظریں سڑک پر مرکوز کر دی تھی۔ وہ گھر پہنچے تو وہ تقریباً دوڑتی ہوئی اندر بڑھی تھی۔ سب ٹی وی لاؤنج میں تھے۔ تب وہ وہاں داخل ہوئی تو تائی جان کی طرف بڑھی تھی۔ ان کے گلے لگی کتنی ہی دیر کھڑی رہی، جیسے سالوں بعد واپس لوٹی ہو۔ ان سب سے ملنے کے بعد نگاہیں پاپا کو تلاش کر رہی تھی۔ دادی جان پاپا کہاں ہیں؟ ان کے کمرے میں دیکھا، وہ وہاں نہیں ہے، نہ ہی اسٹڈی روم میں۔ وہ پریشان سی کھڑی پوچھ رہی تھی۔ وہ احد کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، چیک اپ کے لیے گئے ہیں تمہارے تایا ابو اور وہ۔ کیا ہوا پاپا کو؟ کون سے ہاسپٹل گئے ہیں؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کل رات ہی تو پاپا سے بات ہوئی تھی۔ کب سے گئے ہیں وہ سراپا سوال بنی کھڑی تھی، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کریم گاڑی نکالو جلدی سے، اس نے ملازم کو آواز دی تھی۔ تبھی عارف اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ٹھیک ہے بیٹا، اس کا بی پی کچھ بڑھ گیا تھا، تم یوں پریشان مت ہو، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ دادی جان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا تھا۔ نہیں دادی جان، میرا دل قرار نہیں پا رہا ہے، مجھے جانا ہے ان کے پاس، میں رک نہیں سکتی۔ عارف نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ جیسے بنا کہے جان گیا تھا کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ عارف نے گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کیا تھا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ اگر تم یوں ہی روتی رہو گی، چچا جان اور پریشان ہو جائیں گے۔ تم چاہتی ہو وہ ٹھیک ہو جائے تو تمہیں بہادر بننا ہوگا۔ یہ میری شرط ہے، تم رو گی نہیں، ورنہ میں تمہیں ان کے پاس لے کر نہیں جاؤں گا۔ اب فیصلہ تم پر منحصر ہے۔ انا نے تیزی سے آنکھیں صاف کی تھی، پھر اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں نہیں روؤں گی کبھی، جلدی چلو پلیز۔ عارف نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور ہاسپٹل کی طرف گامزن ہوئے تھے۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچے، انا نے عارف کے اترنے کا انتظار کیے بغیر ایمرجنسی کی طرف بڑھی تھی۔ عارف تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ تمہیں پرامس یاد ہے نا؟ عارف نے آہستگی سے پوچھا تھا۔ انا نے ضبط کے مراحل سے گزرتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ دل کا شور کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ انا کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، فاصلہ جیسے لمبا ہو گیا تھا۔ منٹوں کا فاصلہ اب میلوں پر محیط لگ رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہو کر نگاہیں اس کی تلاش میں گھمائی تھی۔ عارف نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر دی تھی۔ پاپا، اس نے پکارا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹے تھے، ڈاکٹر ان پر جھکا ہوا تھا۔ تو کیا خواب؟ نہیں، اس سے آگے اس سے سوچا نہیں گیا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ پاپا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ انا میرے بچے، تم یہاں؟ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ پاپا، وہ تیزی سے ان کے قریب پہنچی تھی، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ پاپا یہ کیا؟ میں کیا گئی؟ آپ بیمار پڑ گئے، اب آپ کی بیٹی آ گئی ہے تو جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، اتنی لاپرواہی کیوں پاپا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ان کے سامنے بہادر بنی کھڑی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم فکر مند نہ ہو، بس بی پی بڑھ گیا تھا، اب تم آ گئی ہو، میں چٹکیوں میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ عارف ڈاکٹر کے پاس کھڑا کچھ بات کر رہا تھا۔ انا نے اس کی طرف دیکھا تھا، پھر دھیان پاپا کی طرف موڑا تھا، پھر باہر گیا تھا اور وہ واپس آیا تھا۔ چلیے چچا جان، عارف نے ہاتھ تھاما تھا اور باہر کی جانب لے کر بڑھا۔ انا نے اس کے 7 قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ تایا جان نے دیکھ لیا تھا، انا دیکھ کر رک گئی تھی۔ انہوں نے شفقت سے ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ بیٹا آپ کیوں آ گئی؟ میں تھا نا یہاں، احد اب ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چلو ابھی وہ لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں۔ انا نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ دل میں عجیب خیالات ایک تسلسل سے دھڑکنوں میں تلاطم برپا کر رہے تھے۔ وہ کچھ غلط سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر سوچے جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ جتنی دعائیں اسے یاد تھیں اس نے سب پڑھ لی تھی، ساری سوچیں گڈمڈ ہو رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے لے کر گھر پہنچنے تک سوچوں کا ایک انبار بکھرا ہوا تھا۔ اگلے کچھ دن بہت مصروف گزرے تھے۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کی تیمارداری میں لگ گئی تھی۔ اسے ارد گرد کا ہوش نہیں تھا، ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی، ان کے ساتھ مارننگ واک پر جانا، اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے کھانا بنانا۔ وہ ٹھیک تھے اب بظاہر، مگر انا کو اب بھی بے چینی نے گھیرا ہوا تھا۔ لیکن پاپا کو بہتر دیکھ کر اطمینان کا سانس ضرور لیا تھا اس نے۔ وہ نہیں جانتی تھی گھر میں کیا چل رہا تھا۔ آفس کا سارا کام، ساری ہدایات وہ فون پر ہی دے رہی تھی۔ ان دنوں سب کچھ معمول پر آنے لگا تھا۔
وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی تبھی فارحہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ انا کہاں رہتی ہو ان دنوں؟ آج کتنے دنوں کے بعد تمہاری شکل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ چلو آؤ باتیں کرتے ہیں، ہم سب تمہیں بہت مس کر رہے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر لان کی طرف بڑھی تھی تبھی ہیرا بھی کافی لیے وہاں آ گئی تھی۔ کہاں ہوتی ہو انا؟ اتنے دنوں کے بعد بات ہوگی تم سے، ہیرا نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہاں بہت بزی رہی ان دنوں، انا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ چلو پھر جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، بیچ پر چلتے ہیں۔ ہیرا نے پلان بنایا تھا، انا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ سب بیچ پر تھے، انا نے ایک گہرا سانس لے کر تازہ ہوا کو جذب کیا تھا۔ وہ ساحل پر واک کرتے ہوئے دور تک نکل گئی تھی۔ سمندر کا شور خاموشی کو توڑ رہا تھا۔ یہ سب بہت ریفریشنگ لگ رہا تھا۔ وہ سب باتیں کر رہے تھے، وہ لہروں کے ساتھ چلتی ہوئی کافی دور نکل آئی۔ اسے اتنے دنوں کے بعد بیچ پر آ کر اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ عارف نے دور کھڑے ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا، پھر چلتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ تم تنہا کیوں ہو انا؟ وہاں سب کے ساتھ کیوں نہیں ہو؟ عارف نے پوچھا تھا۔ میں کچھ وقت اپنے آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، اسی لیے چلتی ہوئی یہاں آئی ہوں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اتنے دنوں کی کثافت جیسے دھل گئی ہے۔ بہت مشکل ترین لمحات تھے وہ، جب بہت سے لوگ موجود ہوں، ارد گرد خیال کرنے والے۔ فکروں کے جال یوں چہرے پر نہیں آنے چاہیے۔ لوگ جو اپنے ہیں، آپ کو ان پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ کچھ غلط کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ ساری فکریں ان کو دے کر بے فکر ہونا سیکھ لو انا خان۔ مگر تم بھروسہ کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اگر کرتی تو چچا جان کو اس طرح جھیلنا نہ پڑتا۔ اس کی مین وجہ یہی ہے، تم اپنوں پر بھروسہ نہیں کرتی ہو۔ ان کی پریشانی کی اصل وجہ تم ہو انا خان۔ تم جو ہجوم میں بھی تنہا نظر آتی ہو، لوگوں سے گھلتی ملتی نہیں ہو۔ یہ بات انہیں پریشان کرتی ہے، مگر تم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش ہی نہیں کرتی، نہ کرنا چاہتی ہو۔ وہ احساس دلا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ان کی پریشانی کی وجہ بھی بننا نہیں چاہتی۔ وہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا نے جتایا تھا، اسے اچھا لگا تھا عارف کا یہ انداز۔ عارف نے اسے جتایا تھا، احساس دلایا تھا۔ مدھم لہجے میں وہ اس بات سے انکاری تھا کہ وہ جانتی تھی، حقیقت نہیں جانتی تھی، مگر وہ اس بات کو سمجھنے سے انکاری تھی۔ تبھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، تمہیں پریشان ہونے کی یا اتنے سخت الفاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مدھم لہجے میں کہہ رہی تھی، اس کے لہجے میں کچھ تو تھا۔ عارف نے اس کی طرف بغور دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ چھوٹی باتوں کا برا مان جاتی تھی، وہ بہت حساس ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اسے ہرٹ کر دیتی ہیں۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں ہے، مگر تم کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح کے سخت الفاظ استعمال کرنے سے تم مجھے کیا محسوس کرواؤ گے؟ تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہے میری زندگی کا۔ آپ کو جو بھی سوچنا ہے سوچیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جو ہوں وہ ہوں، تمہارے لیے یا کسی اور کے لیے میں خود کو بدل نہیں سکتی، اور نہ ہی بدلنا چاہوں گی۔ میں تمہاری سوچ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتی، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم ٹھیک ہو۔ انا نے جتایا تھا، جیسے لہجہ حتمی تھا، جیسے وہ کچھ اور سننے کو یا اس کی رائے کو ماننے سے منکر تھی۔ عارف نے بغور اس کی طرف دیکھا تھا۔ انا نے چہرے کا رخ پھیر لیا، وہ جیسے اس کو اگنور کرنا چاہتی تھی۔ اس لمحے اس کی باتوں سے خفا ہو گئی تھی۔ انا، اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ میں تمہارا کیا کروں انا خان؟ حیرت ہے تم میرے بارے میں اتنی قیاس آرائیاں کیسے کر سکتے ہو؟ وہ دھیمے لہجے میں شکوہ کر رہی تھی۔ میں تمہاری انگلی تھام کر نہیں چلنا چاہتی۔ تم اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو، ہمارے فیصلے میں خود لے سکتی ہوں۔ تم جو میرے بارے میں ایسی رائے رکھتے ہو یہ ٹھیک نہیں، یہ عمل خوش آئند نہیں ہے۔ تمہیں مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا انا خان۔ اگر میں تمہیں جاننے کا دعویٰ کر رہا ہوں تو میں کہاں غلط ہوں؟ اس بات کی صداقت کو تم بھی جھٹلا نہیں سکتی۔ وہ اس کے موڈ کو چینج کرنا چاہتا تھا۔ کاش میں یہ سن سکتا کہ تم مجھے سمجھنے کا دعویٰ کرتی، مگر تم میں مروت کم ہے۔ میں جانتا ہوں تم یہ کبھی نہیں کہو گی، عارف نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ انا اس کی طرف دیکھتی اور پھر چہرے کا رخ پھیر گئی۔ انا، بھروسہ کرنا سیکھو، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ انا نے اس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا تھا، کتنی مدت سے جانتے ہو تم مجھے؟ مدت کثیر یا قلیل ہونے سے فرق نہیں پڑتا انا خان۔ جاننے کے لیے صدیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ویسے بھی تمہیں تو میں صدیوں سے جانتا ہوں۔ تمہارے بارے میں کوئی بھی بات ہو تو کہنے سے خود کو روک نہیں سکتا۔ تم میرے معمول میں شامل ہو، تم میری عادتوں میں شمار ہوتی ہو۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تم اس قدر متاثر ہوگی۔ تم نے اتنا دل پر کیوں لے لیا؟ کوئی ایسے کرتا ہے کیا؟ اگر بات بری لگی ہو تو احتجاج بنتا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو میری طرف آنکھ ملا کر بات کیوں نہیں کر رہی؟ انا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ محبت ہو رہی ہے، عارف نے اس کی آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ انا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
ناممکن تو کچھ بھی نہیں انا خان، محبت کو اندر آنے کی اجازت درکار نہیں ہوتی۔ اگر کوئی دستک ہوئی بھی ہوگی تو شاید تم نے دانستہ اگنور کر دیا ہوگا۔ باز گشت تو ہوگی مگر شاید تم جان بوجھ کر سننا نہیں چاہتی ہوگی۔ میں نے کچھ نہیں سنا، کوئی آواز نہیں سنی میں نے، انا نے اسے جھٹلایا تھا۔ تم نے نہیں سنی تو الگ بات ہے مگر کوئی آواز تو تعاقب میں آئی ہوگی۔ وہ پوچھ رہا تھا جیسے اسے یقین تھا کہ اس نے نہ سننے کا بہانہ کیا تھا۔ تبھی ایک تیز لہر اس کے قدموں تک آئی، وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی، لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی۔ اس نے اسے تھام لیا، وہ آنکھ میچ گئی تھی اور گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ عارف نے اس کے پیر کو دیکھا، وہ اس سے دور ہٹتی اور نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم مسلسل نظریں چرا رہی ہو، کوئی تو وجہ ہے جسے تم آنکھوں میں چھپا رہی ہو۔ تمہارا چہرہ صاف کہہ رہا ہے، صاف بتا رہا ہے جو تم بتانا نہیں چاہتی۔ اس نے نگاہ پھیر لی۔ کوئی ہے تمہاری آنکھوں میں، رنگوں پر تیرتا ہوا محو سفر ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اسے آگاہ کر رہا تھا۔ انا نے حیرت سے دیکھا۔ کون ہے؟ کوئی ہے جسے تم جانتی ہو بہت اچھے سے مگر فی الحال مان نہیں رہی، ماننے سے مسلسل انکاری ہو۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ مسکرا دیا۔ ایک نگاہ کرم کا منتظر کھڑا ہوں۔ I want to talk to your heart۔ یہ سلسلہ مت روکو، اپنی آنکھوں کو میرے دل سے بات کرنے دو کچھ دیر اور۔ عارف جیسے درخواست کر رہا تھا۔ انا نے سر جھکا لیا اور نگاہیں سمندر پر مرکوز کر دیں۔ تم جو چپ ہو انا خان، سبھی لفظ خاموش ہیں، دل بات نہیں کر رہا۔ دل باتوں کو مخفی رکھنا چاہتا ہے اور دل کو منایا نہیں جا سکتا۔ جانتا ہوں دل کی اپنی مرضی ہوتی ہے، دل و دماغ کی نہیں بنتی۔ باتوں کو معنی چاہیے ہوتے ہیں، معنی کھونے لگیں تو باتیں دم توڑ دیتی ہیں۔ دل کی دھڑکن مسلسل اسے بات کرنے پر اکساتی ہے مگر سبھی لفظ بولنے کی سکت نہیں رکھتے۔ انا خان، کیا تم جانتی ہو محبت ہزار وصف رکھتی ہے، مخفی باتوں کو جانتی ہے۔ محبت کو بات کرنا ضروری نہیں لگتا، تب کوئی لائحہ عمل نہیں ہوں گے، تب اس کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی تدبیر سوچنا مفید ثابت نہیں ہوتی، پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ محبت کے تیور نہ سمجھ میں آنے والے ہوتے ہیں انا خان۔ محبت اپنے بہاؤ میں بہنے کی قائل ہے، اسے کسی اور کے طے کیے گئے راستے پسند نہیں، محبت کو اچھا نہیں لگتا۔ محبت کبھی اور کے مختص کیے ہوئے سنگِ میل کو فالو نہیں کرتی، پھر بھی اگر کوئی راستے چلنے کی کوشش کرے اور محبت کے سامنے رکھ دے، چاہے محبت اس پر قدم رکھے تو محبت کہتی ہے دل محبت کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا۔ محبت کو من مانی کرنے کی عادت ہو چلی ہے، محبت بہت خود سر ہے۔ مخفی باتوں کو جان لینے کا دعویٰ کرنے سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ قیاس آرائی حقیقت کی کسوٹی پر پوری ہوتی ہے۔ غیب کی باتوں کو جاننا آسان نہیں ہے۔ اگر کچھ مخفی ہے تو ضرور اس کے کچھ اسباب رہے ہوں گے، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ان مخفی باتوں کو کریدنے کا عمل ترک کر دینا چاہیے۔ بہت سی چیزیں متروک ہو جاتی ہیں، ان کو جاننا محبت ہوتا ہے، انا نے جتایا تھا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے متروک ہو جانے والی چیزوں کو اس لیے کالعدم قرار دیا گیا ہو کہ ہم میں اس کو جاننے کی اہلیت نہیں تھی، ان کے معنی جاننے کے عمل سے تھک کر اس کو رد کر دیا ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، تو پھر اس میں نااہلی تو جاننے والے کی ہوتی ہے نا۔ اگر کوئی ناسمجھ واقعہ ہوا ہے تو اس میں کسی اور کو قصوروار ٹھہرانا قطعی درست نہیں۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں جیسے اسے ناسمجھ قرار دیا تھا۔ عارف مسکرا رہا تھا۔ ویسے مجھے لگتا ہے تمہیں متروک لفظوں کے معنی تلاشنے کی بجائے اپنے نصف کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے، یہ جاننے میں توانائی صرف کرنی چاہیے اسے کیا اچھا لگتا ہے۔ اور ویسے بھی محبت کے بہاؤ کو اگر صحیح سمت موڑوں تو اسے اعتراض بہرحال نہیں ہوتا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔